خوش آمدید پاسٹ ٹو پریزنٹ کی اس پر اسرار دنیا میں جہاں بھولی ہوئی تحریریں سانس لیتی ہیں، جہاں ماضی صرف یاد نہیں بلکہ آئینہ بنتا ہے۔ یہاں الفاظ تاریخ کے سائے میں بولتے ہیں اور خاموشی بھی سوال بن جاتی ہے۔ اگر آپ معنی، شعور اور سچ کی تلاش میں ہیں تو تیار ہو جائیے، کیونکہ آج کا سفر ہمیں اس فکری مقام پر واپس لے جائے گا جہاں سے انسانیت نے سوچنا شروع کیا تھا۔ لہٰذا چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ یہاں ہر لفظ ایک دریافت ہے۔ آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جو کہتی ہے کہ انسانی تاریخ کے بارے میں ہمیں جو کچھ بھی سکھایا گیا ہے وہ شاید غلط ہے۔ جی، کتاب کا نام ہے دا ڈان آف ایوری تھنگ، اے نیو ہسٹری آف ہیومینٹی، اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد وہ نہیں تھے جو ہم سمجھتے ہیں، اور ہمارا مستقبل وہ ہو سکتا ہے جس کا ہم نے شاید تصور بھی نہیں کیا۔ بالکل۔ اور دیکھیں، یہ کتاب ایک بہت ہی بنیادی سوال سے شروع ہوتی ہے، ایک ایسا سوال جس نے صدیوں سے مغربی فکر کو دو حصوں میں بانٹا ہوا ہے۔ کون سا سوال؟ سوال یہ ہے کہ کیا انسان اپنی فطرت میں ایک خود غرض وحشی درندہ ہے جسے قابو میں رکھنے کے لیے ریاست اور قانون کی ضرورت ہے؟ اچھا۔ یا کیا انسان اصل میں ایک معصوم، آزاد اور برابری پسند مخلوق تھا جسے تہذیب نے آ کر زنجیروں میں جکڑ دیا؟ یعنی یا تو ہم تھامس ہابز کی دنیا میں رہتے ہیں جہاں زندگی خوفناک، وحشیانہ اور مختصر تھی جب تک ریاست نے آ کر ہمیں بچا نہیں لیا، جی، یا پھر ہم ژان ژاک روسو کی کہانی پر یقین کرتے ہیں کہ ہم ایک پرسکون باغ میں رہتے تھے اور تہذیب نے ہمیں وہاں سے نکال دیا۔ بالکل۔ اور مصنفین ڈیوڈ گریبر اور ڈیوڈ وینگر کہتے ہیں کہ یہ بحث ہی ایک پھندا ہے۔ ایک پھندا؟ مطلب یہ کہ یہ دونوں کہانیاں نہ صرف آثار قدیمہ کے شواہد کی روشنی میں غلط ہیں، بلکہ یہ سیاسی طور پر خطرناک بھی ہیں۔ خطرناک کیسے؟ کیونکہ یہ دونوں ہمیں ایک ہی نتیجے پر پہنچاتی ہیں کہ ہم پھنس چکے ہیں، یا تو ہم اپنی وحشی فطرت کے قیدی ہیں، یا تاریخ کی ایک ایسی غلطی کے جس سے بدلا نہیں جا سکتا۔ صحیح۔ تو کتاب کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ انسانی تاریخ کا 99% حصہ جس کے بارے میں ہم تقریباً کچھ نہیں جانتے، ان دونوں کہانیوں کو مسترد کرتا ہے۔ تو اگر یہ دونوں کہانیاں غلط ہیں تو پھر سچ کیا ہے؟ کتاب یہ تو نہیں کہتی نا کہ انسان فطرتاً اچھا ہے یا برا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ایسے ہی ہے جیسے پوچھا جائے کہ انسان فطرتاً موٹا ہے یا پتلا۔ یعنی یہ سوال ہی بے معنی ہے۔ جی، تو پھر ہمارے آباء و اجداد کی اصل تصویر کیا تھی؟ وہ کہیں زیادہ دلچسپ اور پیچیدہ ہے۔ کتاب کا موقف یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد سیاسی طور پر انتہائی باشعور اور تجرباتی لوگ تھے۔ تجرباتی؟ ہاں، وہ احمق وحشی نہیں تھے جو صرف روایات کے غلام ہوں۔ وہ مختلف سماجی نظاموں کے ساتھ ایسے کھلتے تھے جیسے کوئی سائنسدان لیبارٹری میں تجربے کرتا ہے۔ ایک منٹ، یہ بات تو تھوڑی ہضم کرنا مشکل ہے۔ کیا مطلب کہ وہ لوگ جنہیں ہم قدیم یا غیر مہذب سمجھتے ہیں وہ اصل میں ہم سے زیادہ سیاسی طور پر لچکدار اور تخلیقی تھے؟ جی بالکل۔ یہ تو ہماری پوری ترقی کی کہانی کو الٹ دیتا ہے نا؟ اس کی کوئی مثال ہے؟ اس کی سب سے حیران کن مثال وہ معاشرے ہیں جو موسم کے ساتھ اپنی سیاسی ساخت بدل لیتے تھے۔ موسم کے ساتھ؟ مطلب کیسے؟ آثار قدیم کے شواہد بتاتے ہیں کہ کچھ قبائل سال کے ایک حصے میں جب وہ چھوٹے گروہوں میں شکار کرتے تھے تو وہ مکمل طور پر مساوات پر مبنی ہوتے تھے۔ کوئی حاکم نہیں، کوئی درجہ بندی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، ایک چھوٹا شکاری قبیلہ۔ لیکن یہاں سے کہانی دلچسپ ہوتی ہے۔ سال کے دوسرے حصے میں جب وسائل کی فراوانی ہوتی تو یہی لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو کر بڑی بستیاں بناتے تھے۔ اچھا۔ اور ان چند مہینوں کے لیے ان کا معاشرہ یکسر بدل جاتا تھا۔ وہاں بادشاہ ہوتے تھے، شاہی دربار سجتے تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس پولیس جیسی فورس بھی ہوتی تھی جو قوانین نافذ کرتی تھی۔ کیا وہی لوگ؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ جی، وہی لوگ۔ مطلب جو لوگ 6 مہینے پہلے مکمل آزاد تھے وہ اگلے 6 مہینے کسی بادشاہ کی غلامی قبول کر لیتے تھے؟ ہاں، اور جب وہ موسم ختم ہوتا تو بادشاہ اور اس کے سپاہی اپنی طاقت چھوڑ کر واپس عام انسان بن جاتے تھے۔ یہ تو انسانی فطرت کے خلاف لگتا ہے۔ یہی تو کتاب کا نقطہ ہے۔ وہ اسے سیاسی خود شعوری کہتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب ایک کھیل ہے، ایک عارضی نظام۔ وہ کسی ایک نظام کے قیدی نہیں تھے،
وہ جانتے تھے کہ سماجی حقیقت کو بنایا اور مٹایا جا سکتا ہے۔ دلچسپ۔ اور ایک فرانسیسی ماہر بشریات ہیں، پیئر کلسٹرز۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاشرے اس لیے ریاست کے بغیر نہیں تھے کہ انہیں ریاست کا تصور نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ ریاست کے خطرات کو ہم سے بہتر سمجھتے تھے اور فعال طور پر اس کے خلاف مزاحمت کرتے تھے۔ واہ! تو اس سے نابرابری یعنی انیکوالٹی کے بارے میں ہماری سمجھ کیسے بدلتی ہے؟ ہم تو ہمیشہ یہی سوال پوچھتے ہیں کہ نابرابری کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اور کتاب کہتی ہے کہ یہ سوال ہی غلط ہے۔ غلط کیوں؟ کیونکہ یہ سوال ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک سنہرا دور تھا جو کھو گیا۔ گریبر اور وینگر کے مطابق اصل سوال یہ نہیں کہ نابرابری کہاں سے شروع ہوئی، بلکہ یہ کہ ہم ایک ہی طرح کے نظام میں پھنس کیسے گئے؟ بالکل، ہاؤ ڈڈ وی گیٹ اسٹک؟ ہم نے وہ لچک، وہ تخلیقی آزادی کیسے کھو دی؟ یہ تو سوچ بدل دینے والی بات ہے۔ یعنی جب ہم آج دولت پر ٹیکس لگانے یا فلاحی پروگراموں کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف پنجرے کی صلاحوں کو آرام دہ بنا رہے ہیں۔ ایک طرح سے ہاں، آج کی سیاست کا دائرہ بہت محدود ہو گیا ہے۔ ہم صرف موجودہ نظام کے اندر چھوٹی موٹی اصلاحات کی بات کرتے ہیں۔ اور کتاب تخلیق نو کی دعوت دیتی ہے۔ جی، اور یہ سوچ کے نابرابری ایک فطری چیز ہے، بہت گہری ہے۔ 18ویں صدی میں ایک فرانسیسی مفکر تھا، ٹرگوٹ۔ اس نے دلیل دی تھی کہ تجارتی معاشرے کی خوشحالی کے لیے نابرابری ضروری ہے۔ یعنی اس کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی؟ اس کے نزدیک ہاں، یہ سوچ آج بھی ہمارے معاشی نظام کی بنیاد میں موجود ہے۔ تو اگر ہمارے آباء و اجداد اتنے سیاسی طور پر باشعور تھے تو پھر یہ آزادی اور برابری کے خیالات گم کہاں ہو گئے تھے؟ اور یورپ نے انہیں 18ویں صدی میں اچانک کہاں سے دریافت کر لیا؟ یہی تو کتاب کا سب سے آپ کہہ لیں دھماکہ خیز دعویٰ ہے۔ مصنفین کہتے ہیں کہ جسے ہم روشن خیالی یا انلائٹمنٹ کہتے ہیں، وہ صرف یورپ کی ایجاد نہیں تھی۔ اچھا، تو پھر؟ ان کی چنگاری دراصل شمالی امریکہ کے مقامی مفکرین سے ہوئی گفتگو سے بھڑکی تھی۔ جب یورپی مشنری اور تاجر وہاں گئے تو ان کا سامنا ایسے معاشروں سے ہوا جن کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کس طرح کے معاشرے تھے وہ؟ وہ ایسے معاشرے تھے جہاں شخصی آزادی کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، جہاں کسی کو دوسرے پر حکم چلانے کا حق نہیں تھا، جہاں نجی ملکیت کا تصور مضحکہ خیز سمجھا جاتا تھا۔ تو جب ان کی یورپیوں سے بحث ہوئی تو کیا ہوا؟ تو مقامی دانشوروں نے یورپی معاشرے پر شدید تنقید کی۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کیا کہا؟ اس کی سب سے بہترین مثال وین ڈاٹ قبیلے کے ایک دانشور کونڈیا رون کی ہے۔ اس نے یورپی معاشرے کا مذاق اڑایا۔ اس نے کہا، تم لوگ پیسے کے غلام ہو، تم اپنے بادشاہوں اور افسروں سے ڈرتے ہو، تم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہو اور اپنی زندگی خوف میں گزار دیتے ہو۔ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم آزاد ہیں۔ تو یہ مقامی تنقید یعنی انڈیجنس کرٹیک تھی؟ یعنی پہلی بار یورپیوں کو کسی نے آئینہ دکھایا تھا جو ان کے اپنے معاشرے سے باہر کا تھا۔ بالکل، اور یہ تنقید یورپی دانشوروں کے لیے ایک جھٹکا تھی۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پیسے اور درجہ بندی کے بغیر ایک خوشحال معاشرہ ممکن ہے۔ تو روسو جیسے مفکرین نے یہیں سے آئیڈیا لیا؟ جی، وہ انہی معاشروں سے متاثر تھے، لیکن انہوں نے اس کے سیاسی جوہر کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے کونڈیارونک جیسے باشعور فلسفیوں کو ایک معصوم، نیک وحشی کی کہانی میں بدل دیا۔ سمجھ گئی۔ تو اس سالی گفتگو کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ کیا ہمیں واپس شکاری دور میں چلے جانا چاہیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کتاب کا پیغام ماضی پرستی کا نہیں بلکہ امکانات کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی تاریخ اس سیدھی لکیر نہیں جو ہمیں بتائی گئی ہے، بلکہ یہ امکانات کا ایک باغ ہے۔ جی، جہاں انسانوں نے ہزاروں مختلف طریقوں سے بامانی زندگی گزاری ہے اور ہم کسی ایک راستے پر چلنے پر مجبور نہیں ہیں۔ کتاب میں ہیلینا ویلیرو کی ایک ناقابل یقین کہانی ہے۔ وہ ایک برازیلی لڑکی تھی جسے یانو مامی قبیلے کے لوگوں نے اغوا کر لیا تھا۔ جی، اور اس نے 20 سال ان کے ساتھ گزارے۔ پھر جب وہ مہذب دنیا میں واپس آئی تو وہ یہاں ایڈجسٹ نہ کر سکی۔ بالکل۔ اسے اپنے پرانے معاشرے میں لالچ، خود غرضی اور تنہائی نظر آئی۔ کچھ عرصے بعد اس نے واپس یانو مامی قبیلے کے ساتھ جنگل میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ یعنی اس نے تہذیب کو مسترد کر کے آزادی کا انتخاب کیا۔ یہ تو ایک زبردست کہانی ہے۔ اور یہی کتاب کا بنیادی پیغام ہے کہ انسان اپنی تاریخ خود بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہم کسی نظام میں ہمیشہ کے لیے پھنسے رہنے پر مجبور نہیں ہیں۔ ہم مستقبل میں بھی نئے نظام بنا سکتے ہیں۔ جی، یہی کتاب کے عنوان کا مفہوم ہے،
دی डॉन ऑफ एवरीथिंग, यानी हर चीज का आगाज अभी बाकी है, तारीख खत्म नहीं हुई है। आज की गुफ्तगू से ये वाज़े होता है कि इंसानी तारीख की कहानी कहीं ज़्यादा दिलचस्प, पेचीदा और उम्मीद अफजा है जितना हम सोचते थे। हमने देखा कि हमारे आबाओ अजदाद सियासी तौर पर कितने बाशूर थे। और सबसे अहम बात ये कि इस बहस ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया है कि आज़ादी और बराबरी के वो तसव्वुरात जिन्हें हम आज जदीद मगरबी फ़िक्र की देन समझते हैं, शायद उनकी जड़ें उन गहरे मुकालमों में हैं जो सदियों पहले यूरोपियों और मुकामी अमरीकी दानिश्वरों के दरमियान हुए। अगले हिस्से में हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और विकेड लिबर्टी यानी शरीर आज़ादी के तस्वुर पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि मुकामी अमेरिकी तनकीद ने यूरोपीय फिक्र को किस तरह झंझोड़ा, और उस लम्हे का जायजा लेंगे जब मगरिब ने पहली बार खुद को एक नए गैर मुतवक्के आईने में देखा। ये एक ऐसा बाब है जो आज़ादी के बारे में आपके तमाम तसव्वुरात। आज की हमारी गुफ्तगू दो बड़े दिमाग घुमा देने वाले ख्यालात पर मरकूज रहेगी। पहला ये कि जिसे हम यूरोपी दानिश्वरी कहते हैं, उस पर मकामी अमरीकी मुफक्रीन की तनकीद का कितना गहरा असर था। और दूसरा ये कि बर्फानी दौर यानी आइस एज के इंसान जिन्हें हम सिर्फ शिकार करने वाले वैशी समझते हैं, वो सियासी तौर पर हमसे कहीं ज़्यादा लचकदार और ज़हीन थे। ये किताब तारीख को दो बिल्कुल अलग जावियों से देखती है। एक तरफ ये हमें एनलाइटमेंट के दौर में वापस ले जाती है और पूछती है कि आज़ादी का ख्याल आखिर आया कहाँ से, और दूसरी तरफ हज़ारों साल पीछे बर्फानी दौर में जी, ये दिखाने के लिए कि हमारे आबाओ अजदाद हमसे कहीं ज़्यादा सियासी तौर पर बाशऊर थे। तो आइए पहले एनलाइटमेंट से ही शुरू करते हैं। ये दावा कि आज़ादी का ख्याल यूरोपी नहीं था, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। यही इस किताब का सबसे धमाकाखेज नुक्ता है। मुसन्निफीन इसे मकामी तनकीद यानी इंडिजिनस क्रिटिक कहते हैं। इंडिजिनस क्रिटिक। जी, जब 17वीं सदी में यूरोपी मिशनरी और फौजी शुमाली अमेरिका पहुंचे तो वो सिर्फ वहां के वसाइल नहीं देख रहे थे, बल्कि उनका सामना वहां के लोगों से भी हुआ जो उनसे बहस करते थे। उनमें एक गैर मामूली शख्सियत थी वेंडिट कबीले के एक मुफक्किर और रहनुमा कॉन्डियारोनिक की। कॉन्डियारोनिक? जी, वो सिर्फ एक कबायली सरदार नहीं थे, बल्कि एक इंतहाई ज़हीन मुबस्सिर थे कि उन्होंने यूरोपी माशरे को बहुत करीब से देखा। और उन्होंने जो कुछ देखा उस पर उनका तबसरा क्या था? कॉन्डियारोनिक ने यूरोपी मेहमानों से जो कहा वो सीधा और चुभने वाला था। उन्होंने कहा, तुम्हारे लोग पैसे के गुलाम हैं। तुम्हारे कानून इंसाफ के लिए नहीं बल्कि ताकतवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। तुम एक दूसरे से हसद करते हो, हर वक्त लड़ते रहते हो और एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करते हो। यानी कोई लगी लिपटी नहीं रखी? बिल्कुल नहीं। फिर उन्होंने मवाजना किया, कहा, हमारे माशरे में हम एक दूसरे की मदद करते हैं, हम बहस करते हैं, लेकिन आखिर में इत्तेफाक राय पैदा कर लेते हैं। तुम्हारे यहाँ हर कोई अपने लिए जीता है। ये तो आज 300 साल बाद भी हमारे माशरे पर एकदम फिट बैठता है। ये तो ऐसा है जैसे कोई आज के दौर का निकात बात कर रहा हो। सही कहा आपने। तो ये ख्यालात यूरोप तक पहुंचे कैसे? जाहिर है उस वक्त ट्विटर तो था नहीं। ये एक फ्रांसीसी मुसन्निफ बैरन डी लहॉन्टन के जरिए। अच्छा। वो कॉन्डियारोनिक से बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने उनके साथ होने वाली गुफ्तगू पर मबनी एक किताब लिखी, क्यूरियस डायलॉग्स। ये किताब यूरोप में हाथों हाथ बिकी और फिर बड़े मुफक्किरों तक पहुंची। जी, रूसो जैसे बड़े मुफक्किर ने इसे पढ़ा और वो हिलकर रह गए। ये ख्याल कि एक वहशी शख्स यूरोपी तहजीब पर इतनी गहरी तनकीद कर सकता है, उनके लिए एक झटका था। यहीं से उन्होंने सवाल उठाना शुरू किए होंगे। बिल्कुल, कि आखिर हम गलत कहाँ हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन मुफक्किरों को हम जदीद सोच का बानी समझते हैं, वो दरअसल किसी और की तनकीद का जवाब दे रहे थे। ये तो तारीख की किताबों को दोबारा लिखने वाली बात है। यही तो किताब का दावा है। अच्छा, तो जब यूरोप के दानिश्वरों पर यह तनकीद हुई तो उनका जवाब क्या था? क्या उन्होंने अपनी गलतियां मान ली? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय उन्होंने एक बहुत होशियार कहानी घड़ी। कहानी? जी, इस तनकीद के जवाब में उस वक्त के एक बाअसर फ्रांसीसी मायशियत दान A.R.J. टर्गो ने तरक्की का नजरिया पेश किया। तरक्की यानी प्रोग्रेस? जी, उन्होंने कहा कि इंसानी समाज हमेशा चंद मराहिल से गुजरता है। पहले शिकारी, फिर चरवाहे, फिर किसान और आखिर में तिजारती मुआशरा, जैसे कि यूरोप। ठीक।
ان کا کہنا تھا کہ ہاں، اس سفر میں برابری کم ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ امیر اور کچھ غریب ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ترقی کی قیمت ہے، یہ ایک فطری عمل ہے اور مجموعی طور پر سب کے لیے بہتر ہے۔ واہ، یعنی یہ کہنے کا ایک طریقہ تھا کہ ہاں، ہم لالچی اور غیر مساوی ہیں، لیکن یہ اس لیے ہے کہ ہم زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ بالکل۔ یہ تو اپنی خامیوں پر فخر کرنے والی بات ہوئی۔ روسو کی وہ مشہور لائن کہ انسان اپنی زنجیروں کی طرف دوڑا، اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جی، کہ نام نہاد تہذیب نے ہمیں آزاد نہیں کیا بلکہ نئی قسم کی غلامی میں جکڑ دیا۔ تو ترقی کی یہ کہانی ایک دفاعی بیانیہ بن گئی۔ ایک دفاعی بیانیہ جس نے تاریخ کو ایک سیدھی لکیر میں بدل دیا، جس کا آخری سٹاپ یورپی تہذیب تھی۔ اس کہانی نے یورپی لوگوں کو یہ تسلی دی کہ انہیں مقامی امریکیوں کی طرح آزاد اور برابر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ترقی کے سفر میں ان سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ بالکل۔ اس طرح انہوں نے آزادی کے مشکل سوال کو ہی نظر انداز کر دیا۔ تو یورپی سوچ کو چیلنج کرنے والا یہ خیال امریکہ سے آیا، لیکن کتاب کا دعویٰ اس سے بھی بڑا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ آزادی کا یہ تصور کوئی نئی چیز نہیں تھا، بلکہ یہ انسانی فطرت کا حصہ رہا ہے۔ یہاں تک کہ برفانی دور میں بھی۔ جی، یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ ہم تو آئس ایج کے انسانوں کو صرف غاروں میں رہنے والے، جانوروں کا شکار کرنے والے سادہ لوگ سمجھتے ہیں۔ اور یہی کتاب کا دوسرا انقلابی خیال ہے، برفانی دور کو دوبارہ سمجھنا۔ انفریزنگ دی آئس ایج۔ جی، مصنفین کہتے ہیں کہ ہم نے قدیم انسانوں کو بہت کم سمجھا ہے۔ وہ ہزاروں سال تک ایک ہی طرح کے چھوٹے، سادہ گروہوں میں نہیں رہتے تھے۔ تو پھر وہ کیسے رہتے تھے؟ آثار قدیمہ کے شواہد اب یہ بتا رہے ہیں کہ وہ سیاسی طور پر بہت تخلیقی تھے۔ وہ مختلف سماجی نظاموں کے ساتھ تجربے کر رہے تھے۔ ایک منٹ، یہ بات تھوڑی عجیب ہے۔ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی قبیلہ سال کے 6 مہینے جمہوریت میں اور باقی 6 مہینے بادشاہت میں گزارتا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں، یہ سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن شواہد اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اسے موسمی سماجی ڈھانچہ کہا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ معاشرے سال کے زیادہ تر حصے میں چھوٹے خود مختار گروہوں میں بٹے رہتے تھے، جہاں کوئی لیڈر نہیں ہوتا تھا؟ جی، اور فیصلے مل کر کیے جاتے تھے۔ لیکن سال میں ایک بار جب وسائل جیسے مچھلی یا جانور وافر ہوتے تھے تو یہ تمام گروہ ایک بڑی جگہ پر اکٹھے ہوتے تھے۔ اور پھر ان بڑے اجتماعات میں وہ عارضی طور پر ایک مختلف نظام اپناتے تھے، جس میں شاید کوئی سردار ہوتا، بڑے مذہبی تہوار ہوتے اور ایک قسم کی درجہ بندی قائم ہو جاتی تھی۔ اور پھر جب وہ موسم ختم ہوتا تو وہ اس پورے ڈھانچے کو ختم کر کے واپس اپنے چھوٹے مساوی گروہوں میں چلے جاتے۔ یعنی وہ ایک ہی سال کے اندر آمریت اور اجتماعیت دونوں کا تجربہ کر رہے تھے۔ آپ اسے ایسے کہہ سکتی ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ بڑے منصوبوں کے لیے قیادت ضروری ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ قیادت کو مستقل نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل، وہ جب چاہتے اپنے سیاسی نظام کو آن یا آف کر سکتے تھے۔ وہ سیاسی طور پر کھیل رہے تھے۔ وہ بے وقوف نہیں تھے کہ ہزاروں سال ایک ہی نظام میں پھنسے رہتے۔ یہی تو نکتہ ہے۔ یہ لچک اور تجربہ کرنے کی صلاحیت ہی ان کی اصل طاقت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ کوئی ایک نظام ہر موسم یا ہر صورتحال کے لیے بہترین نہیں ہوتا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسانی سماج کی کوئی ایک ابتدائی شکل نہیں تھی، بلکہ ہزاروں شکلیں تھیں، اور ہمارے آباء و اجداد ان کے درمیان اپنی مرضی سے آتے جاتے تھے۔ اور یہ ہمیں کتاب کے سب سے بڑے دعوے کی طرف لاتا ہے کہ آزادی ریاست یعنی اسٹیٹ یا تہذیب کی ایجاد نہیں ہے۔ یہ ان سب سے بہت پہلے موجود تھیں۔ جی، اور مصنفین 3 ایسی بنیادی آزادیوں کی نشاندہی کرتے ہیں جو ان قدیم معاشروں کا خاصہ تھیں اور جو آج ہمارے لیے تقریباً ناممکن لگتی ہیں۔ کون سی 3 آزادیاں؟ پہلی تھی نقل مکانی کی آزادی، یعنی اگر آپ کو اپنی برادری پسند نہیں تو آپ اسے چھوڑ کر کہیں اور جا سکتے ہیں اور کوئی دوسرا گروہ آپ کو خوش آمدید کہے گا۔ واہ! دوسری تھی نافرمانی کی آزادی۔ نافرمانی کی آزادی؟ جی، یعنی کسی کے حکم کو ماننے سے انکار کرنے کی آزادی۔ اگر سردار کوئی ایسا حکم دے جو آپ کو پسند نہیں تو آپ اسے نظر انداز کر سکتے تھے اور اس کے سنگین نتائج نہیں ہوتے تھے۔ اور تیسری؟ اور شاید سب سے اہم، نئے سماجی نظام بنانے کی آزادی۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی اپنے معاشرے کے اصولوں کو بدلنے کی صلاحیت۔ اگر آپ کو موجودہ نظام پسند نہیں تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک نیا نظام بنا سکتے تھے۔ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔
نقل مکانی کی آزادی، یعنی آج کی دنیا میں بارڈرز، ویزاز اور شہریت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا؟ جی، کچھ ایسا ہی تھا۔ اور نافرمانی کی آزادی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی باس، کوئی مینیجر، کوئی حکومت آپ کو زبردستی کچھ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تو ہماری پوری سماجی ساخت کے بالکل الٹ ہے۔ آج تو ہم ان میں سے ایک بھی آزادی کا تصور نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ اسی لیے کتاب کا مرکزی سوال یہ نہیں ہے کہ دنیا میں عدم مساوات کیسے پیدا ہوئی، بلکہ اصل سوال یہ ہے، ہم ایک ہی نظام میں پھنس کیسے گئے؟ بالکل، ہاؤ ڈڈ وی گیٹ اسٹک؟ ہم نے وہ سیاسی لچک، وہ تجربہ کرنے کی صلاحیت اور وہ بنیادی آزادیاں کیسے کھو دیں جو ہزاروں سال تک انسانی معاشروں کا حصہ تھیں؟ اور کتاب اس کا کیا جواب دیتی ہے؟ کتاب کا کہنا ہے کہ زراعت یا شہروں کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک شعوری انتخاب تھا جو کچھ معاشروں نے کیا اور پھر باقی اس میں پھنستے چلے گئے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانی تاریخ کی کہانی ایک سیدھی لکیر ہرگز نہیں۔ ہم وحشی سے مہذب نہیں بنے، بلکہ ہم نے بہت کچھ کھو بھی دیا۔ اور روشن خیالی کے جن نظریات پر یورپ فخر کرتا ہے، ان کی جڑیں مقامی امریکی تنقید میں تھیں۔ جسے ہم ترقی کہتے ہیں، وہ دراصل اس تنقید سے بچنے کا ایک بہانہ تھا۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے قدیم آباء و اجداد سیاسی طور پر ہم سے کہیں زیادہ آزاد، باشعور اور لچکدار تھے۔ بالکل، اس سب کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ جس دنیا میں ہم آج رہتے ہیں، جہاں ریاست، بیوروکریسی اور عدم مساوات کو ایک لازمی حقیقت سمجھا جاتا ہے، یہ واحد ممکنہ دنیا نہیں ہے۔ انسانوں نے ہزاروں سال تک مل جل کر رہنے کے لاتعداد طریقوں پر تجربات کیے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ پتھر پر لکھی لکیر نہیں، بلکہ امکانات کا ایک کھلا میدان ہے۔ ہم نے خود کو ایک ہی کہانی تک محدود کر دیا ہے، جبکہ ہزاروں دوسری کہانیاں ممکن تھیں۔ جی۔ اور ہم اپنے سامعین کے لیے ایک آخری خیال چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اگر ہمارے آباء و اجداد شعوری طور پر مختلف سماجی ڈھانچے بنا اور توڑ سکتے تھے، تو آج ہمیں نئے نظاموں کا تصور کرنے اور انہیں بنانے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ کیا روسو کی بیان کردہ زنجیریں واقعی لوہے کی ہیں، یا پھر وہ ہمارے تخیل کی کمزوری سے بنی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اگلی گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ انسان نے کب اور کیسے ملکیت اور ثقافت کی بنیاد رکھی، یعنی وہ لمحہ جب میرا اور تمہارا کا تصور پیدا ہوا۔ بہت دلچسپ موضوع ہے۔ ہم باب 4 اور 5 کا جائزہ لیں گے، آزاد لوگ، ثقافتوں کا آغاز اور نجی ملکیت، اور کئی موسم پہلے تو ایک سوال سے شروع کرتے ہیں جو ہم سب کبھی نہ کبھی سوچتے ضرور ہیں۔ یہ ذاتی ملکیت، یعنی میرا اور تمہارا کا خیال آخر آیا کہاں سے؟ اور کیا انسان ہمیشہ سے ایسا ہی تھا؟ ہاں، اور غلامی جیسی خوفناک چیز معاشرے کا حصہ کیسے بن گئی؟ کیا یہ سب ہماری فطرت میں ہے، یا یہ وہ فیصلے تھے جو ہمارے آباء و اجداد نے کیے؟ یہی وہ بڑے سوالات ہیں جنہیں کتاب دی ڈان آف ایوری تھنگ چیلنج کرتی ہے۔ آج ہم اس کے تیسرے حصے پر بات کر رہے ہیں، جس میں چیپٹر 4 اور 5 شامل ہیں۔ اور کتاب کا مرکزی خیال یہی ہے نا، کہ انسانی تاریخ کی جو سیدھی سادھی کہانی ہمیں سنائی جاتی ہے، وہ شاید اتنی سیدھی ہے ہی نہیں۔ بالکل غلط ہے۔ یہ جو تصور ہے کہ انسان پہلے شکاری تھا، پھر کسان بنا اور پھر شہر اور ریاستیں بن گئیں، مصنفین کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی سادہ بلکہ گمراہ کن تصویر ہے۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کتاب کے لکھنے والے اصل میں کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ہمارے پرانے بزرگ کسی ایک راستے کے قیدی نہیں تھے، بلکہ وہ مسلسل مختلف سماجی نظاموں کے ساتھ تجربات کر رہے تھے۔ صحیح۔ چلیں اس کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ملکیت کی۔ روسو کا ایک مشہور قول ہے کہ جس پہلے شخص نے زمین کے گرد باڑ لگا کر کہا یہ میرا ہے، وہ مہذب معاشرے کا بانی تھا۔ کتاب اس سے اتفاق کرتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ خیال بہت ہی زیادہ سادہ ہے۔ ان کے مطابق ملکیت کوئی آسمان سے اترا ہوا قانون نہیں، یہ ایک انسانی خیال ہے۔ اچھا۔ اور اس کی جڑیں اکثر مقدس یا سیکرڈ تصورات میں ہیں، یعنی کسی چیز کو خاص قرار دے کر اسے دوسروں کے لیے ممنوع بنا دینا۔ تو یہ صرف زمین پر قبضہ کرنے سے کہیں زیادہ گہری بات ہے؟ بہت گہری۔
زمین کی ملکیت کا اصل مطلب زمین پر قبضہ نہیں بلکہ دوسروں کو اس سے باہر رکھنے کا قانونی حق ہے جسے طاقت سے نافذ کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو کتاب میں اس کی کوئی مثال بھی دی گئی ہے؟ جیسے کوئی معاشرہ جہاں یہ تصور تھا ہی نہیں؟ ہاں، وینڈٹ قبیلے کی مثال بہت دلچسپ ہے۔ ان کے معاشرے میں مساوات کا تصور ہم سے بالکل مختلف تھا۔ کیسے مختلف تھا؟ دیکھیں، ہمارے لیے مساوات کا مطلب ہے قانون کے سامنے سب برابر ہیں، جس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم سب ایک حاکم یا ریاست کے تابع ہیں۔ وینڈٹ لوگوں کے لیے مساوات کا مطلب تھا کسی بھی حکم کو ماننے یا نہ ماننے کی برابر کی آزادی۔ مطلب ان کے سرداروں کے پاس کوئی اصل طاقت نہیں تھی؟ کوئی حقیقی اختیار نہیں تھا۔ وہ مشورہ دے سکتے تھے لیکن کسی کو کچھ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی اگر سردار کسی کو کہتا کہ جاؤ میرے لیے شکار کرو تو وہ شخص آرام سے کہہ سکتا تھا نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ بالکل، اور سردار کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے وہاں حقیقی معنوں میں کوئی حاکم تھا ہی نہیں۔ آزادی انفرادی سطح پر تھی اور یہی ان کی مساوات کی بنیاد تھی۔ تو مصنفین کا کہنا ہے کہ ذاتی ملکیت نے اس قسم کی آزادی کو ختم کر دیا اور تعلقات میں قبضے اور ایکسکلوژن کا فلسفہ پیدا کیا۔ جی بالکل۔ تو وینڈاٹ کی مثال سے یہ لگتا ہے کہ شاید چھوٹے شکاری معاشرے زیادہ آزاد تھے، لیکن کتاب یہاں ایک اور پینترا بدلتی ہے اور کہتی ہے کہ تمام شکاری ایک جیسے نہیں تھے۔ یہ شکاریوں کا تضاد یا فوریجرز پیراڈاکس کیا ہے؟ یہ کتاب کا ایک بہت ہی دلچسپ حصہ ہے۔ عام خیال یہی ہے کہ تمام شکاری معاشرے برابری پر مبنی تھے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اچھا؟ کینیڈا کے شمال مغربی ساحل پر رہنے والے قبائل جیسے کوکیوٹل وہ بھی شکاری تھے، لیکن ان کا معاشرہ انتہائی طبقاتی تھا۔ وہاں امیر اشرفیہ تھی، عام لوگ تھے اور غلام بھی تھے۔ ایک منٹ، شکاری لیکن غلام بھی رکھتے تھے؟ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ جی، وہ بڑی بڑی دعوتیں کرتے تھے جنہیں پوٹلاج کہا جاتا تھا، جس میں وہ اپنی دولت کی نمائش کرتے اور اسے جلاتے بھی تھے۔ اور اس کے بالکل برعکس؟ اس کے بالکل برعکس جنوب میں کیلیفورنیا کے قبائل تھے جیسے یورک، وہ بھی شکاری تھے اور ماحول بھی تقریباً ایک جیسا تھا، لیکن انہوں نے غلامی کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ ان کا معاشرہ محنت اور مساوات پر قائم تھا۔ یہاں آ کر بات پھنس جاتی ہے۔ اگر ماحول ایک جیسا ہے اور دونوں گروہ شکار کر کے گزارا کر رہے ہیں تو ایک میں غلامی اور بادشاہت اور دوسرے میں برابری کیوں؟ کتاب اس کی کیا وجہ بتاتی ہے؟ مصنفین کا جواب بہت حیران کن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ ماحول نہیں بلکہ آزادی تھی۔ آزادی؟ آزادی کی وجہ سے غلامی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ تو بالکل الٹی بات لگتی ہے نا؟ ہے نا؟ یہی تو اس کتاب کا کمال ہے۔ دیکھیں، شمال مغربی ساحل کے سردار یعنی کوکیوٹل اپنے لوگوں پر حکم نہیں چلا سکتے تھے۔ جیسے وینڈاٹ سردار؟ بالکل۔ اگر وہ کسی کو کہتے کہ جاؤ میرے پٹلاج کے لیے یہ بڑی سی کشتی بناؤ، تو وہ شخص کہہ سکتا تھا کیوں بناؤں، میں تو مچھلی پکڑنے جا رہا ہوں۔ صحیح۔ تو جب آپ اپنے ہی آزاد لوگوں سے زبردستی کام نہیں کروا سکتے تو پھر آپ کو ایسے لوگ چاہیے جن پر آپ کا پورا بس چلے۔ اوہو، اب سمجھ آئی۔ وہ لوگ تھے غلام جنہیں وہ دوسرے علاقوں سے پکڑ کر لاتے تھے۔ تو اپنے لوگوں کی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے باہر کے لوگوں کو غلام بنایا۔ بالکل، تاکہ ان سے وہ کام لیے جا سکیں جو کوئی اور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور یہیں پر اسکزموجینیسس یعنی اختلافی شناخت سازی کا تصور سامنے آتا ہے۔ یہ بہت بھاری لفظ ہے، اس کا آسان مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی شناخت اس بنیاد پر بناتے ہیں کہ آپ کیا نہیں ہیں۔ کیلیفورنیا کے یورپ قبائل نے اپنے شمال میں رہنے والے غلام رکھنے والے پڑوسیوں کو دیکھا اور کہا ہم ایسے نہیں ہیں۔ اچھا، تو انہوں نے جان بوجھ کر ایک مختلف راستہ چنا۔ ایک سوچا سمجھا سیاسی اور ثقافتی انتخاب تھا۔ انہوں نے سخت محنت کو اپنی ثقافت کا مرکز بنایا، جبکہ ان کے شمالی پڑوسی شان و شوکت اور دوسروں کی محنت پر انحصار کرتے تھے۔ تو غلامی کو ایک قدرتی مرحلہ نہیں تھا، یہ ایک فیصلہ تھا۔ اور کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ غلامی ریاست سے نہیں بلکہ گھر سے شروع ہوئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مصنفین کی دلیل یہ ہے کہ غلامی کی ابتدائی شکل جنگی قیدیوں کو مارنے کے بجائے انہیں گھر لے آنا تھا، انہیں پالتو بنا کے رکھنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، لیکن انہیں مکمل انسانی حقوق نہ دینا۔ یعنی یہ محبت اور دیکھ بھال جیسے قریبی رشتوں کی ایک بگڑی ہوئی شکل تھی، جہاں دیکھ بھال تسلط میں بدل جاتی ہے، اور یہ سب ریاست کے بننے سے بہت پہلے ہو رہا تھا۔ واہ! تو لوگ مسلسل سیاسی فیصلے کر رہے تھے،
لیکن کیا یہ فیصلے ہمیشہ کے لیے ہوتے تھے؟ مجھے کتاب میں موسمی درجات یا سیزنل ہائرارکیز کا خیال سب سے زیادہ دلچسپ لگا۔ ہاں، یہ واقعی ایک انقلابی خیال ہے۔ ہم تاریخ کو ایک سیدھی لکیر کی طرح دیکھتے ہیں کہ ایک نظام ختم ہوا تو دوسرا شروع ہو گیا، لیکن شواہد بتاتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد بہت زیادہ لچکدار تھے۔ ان کے سماجی ڈھانچے موسموں کے ساتھ بدلتے رہتے تھے۔ ایگزیکٹلی جیسے شمالی امریکہ کے گریٹ پلینز کے قبائل ہیں، وہ گرمیوں میں جب بھینسوں کے بڑے شکار کے لیے اکٹھے ہوتے تھے تو ایک مرکزی قیادت اور باقاعدہ پولیس فورس بنا لیتے تھے تاکہ شکار منظم طریقے سے ہو سکے۔ ہاں، لیکن جیسے ہی شکار کا موسم ختم ہوتا، وہ پوری قیادت اور پولیس فورس تحلیل ہو جاتی تھی۔ کچھ بھی نہیں بچتا تھا، کوئی صدر کوئی کونسل نہیں رہتی تھی اور لوگ واپس اپنے چھوٹے آزاد خاندانی گروہوں میں بٹ جاتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مختلف کاموں کے لیے مختلف نظاموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطلب وہ ایک سال کے کچھ حصے میں ایک قسم کی آمریت میں رہتے تھے اور باقی حصے میں مکمل آزادی میں۔ بالکل، اور انویٹ قبائل کا بھی یہی معاملہ تھا۔ گرمیوں میں خاندان کا سربراہ ایک چھوٹے بادشاہ کی طرح ہوتا تھا، لیکن سردیوں میں جب سب لوگ اکٹھے ہوتے تو سارے اختیارات ختم ہو جاتے، اصول نرم پڑ جاتے۔ یہ تو آج سوچنا بھی مشکل ہے۔ یہ مثالیں دکھاتی ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد سیاسی طور پر کتنے باشعور تھے۔ وہ مختلف سماجی ڈھانچوں کو کسی مقدس چیز کی طرح نہیں دیکھتے تھے، وہ انہیں اوزاروں کی طرح استعمال کرتے تھے، ضرورت پڑنے پر بناتے تھے اور کام ختم ہونے پر توڑ دیتے تھے۔ اور یہی بات کتاب کے مرکزی سوال کو مزید گہرا کرتی ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ عدم مساوات کیسے شروع ہوئی، بلکہ یہ ہے کہ ہم ایک نظام میں پھنس کیسے گئے، ہم نے یہ لچک کیسے کھو دی۔ صحیح۔ کتاب میں یہ بھی اشارہ ہے کہ شاید یورپ کا پرانا کارنیوال، جس میں تہوار کے دنوں میں سماجی نظام کو الٹا کر دیا جاتا تھا، ہاں، نوکر مالک بن جاتے تھے اور بادشاہ فقیر کا روپ دھار لیتا تھا۔ شاید وہ اسی قدیم سیاسی لچک کی ایک دھندلی سی یادگار تھی، یہ یاد دہانی کہ سماجی حقیقت بدلی جا سکتی ہے۔ بالکل، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ثقافت بھی کوئی جامد چیز نہیں ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ثقافت ایک مسلسل تجربہ ہے۔ پروان چڑھتی ہے، لیکن مصنفین کا کہنا ہے کہ یہ ایک سیاسی عمل ہے۔ اس سلسلے میں ماہر بشریات مارسل موس کا ایک قول بہت اہم ہے۔ معاشرے ایک دوسرے سے چیزیں ادھار لیتے ہیں، لیکن وہ اپنی شناخت ادھار لینے سے زیادہ ادھار لینے سے انکار پر قائم کرتے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ مطلب ہم کون ہیں اس کا فیصلہ اس بات سے زیادہ ہوتا ہے کہ ہم کیا نہیں بننا چاہتے۔ کیا اس کی کوئی مثال ہے؟ بہترین مثال الاسکا کی ہے۔ وہاں ایتھاباسکن قبائل اور انویٹ لوگ پڑوسی تھے۔ انویٹ نے کائک جیسی شاندار کشتی بنائی تھی جو اس ماحول کے لیے بہترین تھی، لیکن ایتھاباسکن لوگوں نے اسے کبھی نہیں اپنایا۔ کبھی نہیں اپنایا، حالانکہ اس سے ان کا شکار آسان ہو جاتا۔ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ کائک انویٹ لوگوں کی شناخت تھی۔ اسے اپنانے کا مطلب اپنی شناخت کھونا ہوتا۔ وہ کہہ رہے تھے ہم وہ لوگ ہیں جو کائک استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ فیصلہ بقا یا افادیت کا نہیں تھا، بلکہ شناخت اور اقدار کا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آباء و اجداد احمق وحشی نہیں تھے، جیسا کہ پرانی کہانیوں میں بتایا جاتا ہے۔ یقیناً نہیں، وہ تو ہماری طرح ہی فلسفہ اور سیاست دان تھے جو اپنے سماجی ماحول پر مسلسل غور و فکر کر رہے تھے۔ وہ صرف زندہ نہیں رہنا چاہتے تھے، وہ ایک خاص طریقے سے ایک بامانی زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ذاتی ملکیت، غلامی اور سماجی درجہ بندی یہ سب فطرت کے قانون نہیں ہیں، بلکہ انسانی انتخاب تھے۔ کتاب میں ہمارے آباء و اجداد کو حاصل 3 بنیادی آزادیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کیا تھیں؟ پہلی آزادی تھی کہیں بھی جانے اور بس جانے کی آزادی، یعنی a freedom to move away۔ اگر آپ کو اپنے قبیلے کے اصول پسند نہیں تو آپ اسے چھوڑ کر کہیں اور جا سکتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری آزادی تھی کسی بھی حکم کو نظر انداز کرنے یا نہ ماننے کی آزادی، freedom to disobey، جیسا کہ ہم نے ونداٹ کی مثال میں دیکھا۔ اور تیسری اور سب سے اہم، نئے سماجی حقائق تشکیل دینے کی آزادی، freedom to create new social realities، یعنی اپنے معاشرے کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنے کی صلاحیت۔ لیکن آج تو ہمارے پاس ان میں سے شاید ہی کوئی آزادی ہو۔
ہم اپنی مرضی سے سرحدیں پار نہیں کر سکتے، ہم ریاست کے قانون کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور نیا سماجی نظام بنانا تو تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ تو ہم نے یہ آزادیاں کھوئیں کیسے؟ مصنف کا کہنا ہے کہ اس کی شروعات پہلی آزادی کے خاتمے سے ہوئی، جب زراعت اور مستقل آبادیوں کی وجہ سے لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مشکل ہو گیا، تو وہ ایک جگہ پھنس گئے۔ اور جب آپ کہیں جا نہیں سکتے تو پھر حکم ماننے سے انکار کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک آزادی کے خاتمے نے باقی دو کے خاتمے کی راہ ہموار کی۔ تو تاریخ کا سب سے بڑا سوال یہ نہیں کہ عدم مساوات کیسے پیدا ہوئی، بلکہ یہ ہے کہ ہم نے خود کو مختلف سماجی امکانات کے درمیان آزادانہ طور پر منتقل ہونے کی صلاحیت کیسے کھو دی، ہم اس سیاسی تخیل سے محروم کیسے ہو گئے۔ بالکل، اور اسی لیے کتاب کا ایک جملہ بہت طاقتور ہے جو شاید پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ایجاد قبضہ کرنا نہیں بلکہ بانٹنا تھا۔ واہ! ذاتی ملکیت کے تصور سے پہلے انسان نے اشتراک، دیکھ بھال اور باہمی امداد کے انتہائی پیچیدہ اور نفیس نظام بنائے تھے، اور مصنفین کے مطابق وہی ہماری اصل انسانی میراث ہے۔ آج کی گفتگو کا مرکزی خیال یہی ہے کہ انسانی تاریخ کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے جس کا انجام یہی ہونا تھا۔ ہمارے آبا و اجداد سیاسی طور پر ہم سے کہیں زیادہ تخلیقی اور تجرباتی تھے۔ شاید یہ کہنا غلط نہ ہو کہ وہ ہم سے زیادہ سیاسی طور پر باشعور تھے۔ ہاں، کیونکہ وہ مسلسل مختلف سماجی نظاموں کو آزما رہے تھے، جبکہ ہم آج ایک ہی عالمی نظام میں جکڑے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج ہمارے لیے اس قسم کی سیاسی سوچ اور لچک کو دوبارہ حاصل کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اور یہ سوال ہمیں اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ اگلی بار ہم اس انقلابی خیال پر بات کریں گے جسے تاریخ نیولتھک ریولوشن یعنی نو سنگی انقلاب کہتی ہے، مگر مصنفین اسے کہتے ہیں وہ انقلاب۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے پہلو کا تفصیل سے جائزہ لے رہے ہیں جسے اکثر ایک آپ کہہ لیں سیدھی سادی کہانی سمجھا جاتا ہے، زراعت کا آغاز۔ جی، لیکن ہمارے پاس جو مواد ہے، خاص طور پر ایک کتاب کا 6واں باب گارڈنز آف ایڈنس، وہ اس پوری تصویر کو چیلنج کرتا نظر آتا ہے۔ یہ سلسلے کا 4تھا حصہ ہے۔ بالکل۔ عام خیال تو یہی ہے نا کہ زراعت ایک انقلاب تھا، نیولتھک زرعی انقلاب، جس نے انسانیت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ہاں، لیکن یہ ذرائع کہتے ہیں کہ حقیقت شاید کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، زیادہ دلچسپ بھی۔ اچھا، جی، یہ ایک قسم کا تجربہ تھا جسے بہت سی ابتدائی آبادیوں نے فوراً یا مکمل طور پر قبول نہیں کیا۔ تو چلے اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ یہ مواد بنیادی طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ جسے ہم نیولتھک زرعی انقلاب کہتے ہیں وہ شاید اتنا انقلابی تھا ہی نہیں۔ ہاں، پہلا نقطہ یہی ہے جو یہ ذرائع اٹھاتے ہیں کہ یہ نام نہاد انقلاب کبھی پوری طرح مکمل نہیں ہوا۔ مکمل نہیں ہوا مطلب یہ کہ یہ خیال غلط ہے کہ سب نے فوراً شکار اور جمع کرنے کو چھوڑا اور کھیتی باڑی شروع کر دی، ایسا نہیں ہوا۔ اچھا، جی ہاں، شواہد بہت واضح ہیں۔ بہت سی کمیونٹیز وہ جانتی تھی کہ کھیتی باڑی کیسے ہوتی ہے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر اسے نہیں اپنایا۔ جان بوجھ کر؟ جی، مارشل سالنز کی وہ مشہور تحقیق ہے اصل متول معاشرہ۔ او ہاں، اوریجنل ایفلوئنس سوسائٹی۔ بالکل۔ سالنز نے یہی دلیل دی تھی کہ کئی شکاری جمع کرنے والے گروہوں کے پاس ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں تھی، انہیں ہفتے میں بس چند گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا، باقی وقت فارغ۔ سماجی میل جول، رسومات، ان سب کے لیے اچھا خاصا وقت تھا۔ اور وہ کنگ لوگوں کا مشہور جملہ بھی تو ہے نا، ہم کیوں پودے لگائیں جب دنیا میں اتنے مونگونگو نٹس ہیں۔ بالکل وہی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سستی نہیں تھی، نہیں، یہ ترجیحات کا معاملہ تھا۔ وہ کھیتی باڑی کی جو سخت محنت ہے، جو پابندی ہے، جی، اسے اپنی آزادی اور فرصت کے بدلے قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ سیلنز نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی فرصت برقرار رکھنے کے لیے نیولتھک انقلاب کو مسترد کر دیا۔ واہ، یہ تو بالکل مختلف تصویر ہے۔ اور یہ صرف چھوٹے گروہوں کی بات نہیں ہے۔ ذرائع گوبیکلی ٹیپے کا ذکر کرتے ہیں، ترکی میں۔ ہاں، وہ حیران انگیز جگہ، بہت پرانی۔ جی، تقریباً 9000 قبل مسیح۔ بڑے بڑے پتھروں کے ستون، ان پر نقش و نگار، اور بنانے والے کون تھے؟ شکاری جمع کرنے والے۔ ہیں؟ شکاری جمع کرنے والے؟ اتنی بڑی تعمیرات؟ جی، حالانکہ ان کے پڑوس میں اسی زرخیز ہلال میں کچھ لوگ فصلیں اگا رہے تھے۔
تو انہوں نے کیوں نہیں اپنائی کھیتی باڑی؟ شاید اس لیے کہ ان کے علاقے میں جنگلی جانور، پودے وہ اتنے زیادہ تھے کہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ ہاں اچھا۔ تو یہ خیال کہ بڑی تعمیرات اور سماجی تنظیم کے لیے زراعت لازمی ہے، یہ اس کو چیلنج کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا نقطہ ہو گیا کہ انقلاب مکمل نہیں تھا اور شعوری طور پر مسترد بھی کیا گیا۔ اب آتے ہیں باب کے عنوان پر، گارڈنز آف ایڈونس۔ یہ افلاطون کے حوالے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ کیا ہیں ایڈونس کے باغات؟ ہاں، یہ ایک بہت دلچسپ استعارہ ہے۔ افلاطون نے فیڈیریس میں ذکر کیا ہے۔ قدیم یونان میں ایڈونس دیوتا کا ایک تہوار ہوتا تھا۔ اس میں لوگ چھوٹی ٹوکریوں یا گملوں میں کچھ پودے لگاتے تھے جو بہت تیزی سے اگتے تھے، جیسے لیٹس، سونف وغیرہ۔ اچھا۔ شدید گرمی میں چند دن میں اگ آتے تھے اور پھر فوراً مرجھا جاتے۔ اوہ! افلاطون ان کا موازنہ کرتا ہے سنجیدہ کاشتکاری سے، جو زمین میں گہری جڑیں پکڑتی ہے اور دیر تک چلتی ہے۔ تو ایڈونس گارڈنز کیا تھے؟ بس کھیل تماشا؟ ایک طرح سے تہوار کی علامت تھے، خوبصورت مگر نازک، عارضی، غیر سنجیدہ۔ تو مصنفین یہ کہہ رہے ہیں کہ ابتدائی زراعت بھی ایسی تھی، نازک، غیر یقینی؟ کچھ حد تک ہاں۔ وہ یہ خیال پیش کر رہے ہیں کہ ابتدائی زراعت کی کچھ شکلیں، خاص طور پر جو زیادہ لچکدار تھیں، وہ شاید مکمل انحصار کے قابل نہیں سمجھی جاتی تھیں۔ جیسے وہ سیلاب کے بعد دریا کناروں پر کاشتکاری، فلڈ ریٹریٹ ایگریکلچر، وہ نسبتاً آسان تھی، کم محنت والی، صحیح، لیکن سیلاب پر منحصر تھی، تو یہ ایک اضافی آپشن تھا، خوراک کا ایک اور ذریعہ، لیکن شاید واحد نہیں۔ اچھا۔ ذرائع چاتائے ہیوک کی مثال دیتے ہیں، ترکی میں وہ بہت بڑا نیولتھک قصبہ۔ جی سنا ہے۔ وہاں جو شواہد ملے ہیں، جنگلی بیلوں کے بڑے بڑے سر دیواروں پر لگے ہیں، روزمرہ کے کاموں کے ساتھ رسومات کا گہرا تعلق۔ یہ سب دکھاتا ہے کہ زندگی صرف کھیتی باڑی نہیں تھی، شکار، جنگلی دنیا، ان کا بھی اتنا ہی اہم کردار تھا۔ تو ان کی زراعت بھی ایڈونس گارڈنز جیسی تھی؟ شاید کچھ ویسی ہی، موسمی، علامتی، زندگی کے وسیع تانے بانے کا ایک حصہ۔ وہ کل وقتی، سخت محنت والی جد و جہد نہیں جو ہم زراعت سے جوڑتے ہیں۔ وہ شاید ایڈونس سے زیادہ قریب تھے، ڈیمیٹر سے کم۔ ڈیمیٹر یعنی اناج کی دیوی، سنجیدہ والی۔ بالکل۔ یہ تو واقعی بالکل نیا زاویہ ہے۔ مطلب زراعت صرف ٹیکنالوجی نہیں تھی، سماجی اور نفسیاتی پہلو بھی تھے۔ جی ہاں۔ اور یہ ہمیں تیسرے نقطے پر لاتا ہے، بقا اور آزادی کا انتخاب۔ مصنفین پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں اور یہاں وہ جملہ دہراتے ہیں، انسان نے بھوک برداشت کی مگر غلامی نہیں۔ کیا واقعی یہ دلیل ہے کہ ابتدائی انسانوں نے زراعت کو غلامی سمجھا؟ غلامی شاید سخت لفظ ہو، لیکن ہاں، یہ کتاب کا ایک مرکزی خیال ہے۔ اچھا۔ یہ اسی مشاہدے سے جڑا ہے کہ بہت سے گروہوں نے زراعت کے فائدے جیسے زیادہ خوراک کے باوجود اسے نہیں اپنایا۔ کیوں؟ ذہائع کہتے ہیں شاید وہ سمجھتے تھے کہ کھیتی باڑی اپنے ساتھ نئی مجبوریاں لائے گی، پابندیاں۔ کیسی پابندیاں؟ زمین سے بن جانا، سارا سال ایک جگہ محنت کرنا، موسم اور فصل پر انحصار، ذخیرہ اندوزی کی فکر، اور شاید سب سے اہم، کیا؟ سماجی درجہ بندی، عدم مساوات کا آغاز۔ جب آپ زمین کے مالک بنتے ہیں تو کنٹرول، طاقت، یہ سب سوالات اٹھتے ہیں نا۔ ہاں، بات تو صحیح ہے۔ تو شاید انہوں نے اپنی آزادی، اپنی نقل و حرکت، اپنے وقت پر اختیار اور زیادہ برابری والے معاشرے کو زیادہ اہم سمجھا۔ تو یہ ناواقفیت نہیں تھی بلکہ ایک شعوری انتخاب تھا۔ بالکل۔ مصنفین اس روایتی نظریے کو بالکل رد کرتے ہیں کہ انسان بس لا علمی میں زراعت کے جال میں پھنس گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانی تاریخ تجربات سے بھری ہے، لوگوں نے مختلف راستے آزمائے، کچھ نے کاشتکاری اپنائی، کچھ نے نہیں کی، کچھ نے تو شروع کر کے چھوڑ بھی دی۔ کب؟ کہاں؟ ہاں، جنوب مشرقی امریکہ کی پویبلو ثقافتوں کا ذکر ہے جنہوں نے زراعت ترک کی۔ برطانیہ میں نیولتھک دور میں تقریباً 3300 قبل مسیح لوگ دوبارہ جنگلی چیزیں، خاص طور پر ہیزل نٹس، جمع کرنے پر زیادہ انحصار کرنے لگے۔ اچھا۔ یہ لچک، یہ مختلف حکمت عملیوں کے درمیان آنے جانے کی صلاحیت، یہ ظاہر کرتی ہے کہ انتخاب کی گنجائش تھی۔ تو تاریخ کا وہ سیدھا راستہ جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے، شکار سے زراعت، گاؤں سے شہر، ریاست تک، وہ اتنا سیدھا تھا ہی نہیں۔ یہی تو یہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ تاریخ زیادہ لچکدار تھی، زیادہ تجرباتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور یہی ہمیں آخری نقطے پر لاتا ہے، انسانی ماحولیات یعنی ہیومن ایکالوجی۔
مصنفین کہتے ہیں کہ انسان نے ہمیشہ فطرت سے جنگ نہیں کی بلکہ سمجھوتا کیا، ہم آہنگی پیدا کی۔ اس کا کیا مطلب ہے زراعت کے حوالے سے؟ ہاں، یہ جنگ نہیں سمجھوتا والی بات دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ابتدائی زراعت کو فطرت پر مکمل فتح نہیں سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ کئی ابتدائی ٹیکنیکیں جیسے وہی سیلاب والی کاشتکاری، فلڈ ریٹریٹ فارمنگ، وہ ماحول کے ساتھ مل کر کام کرنے کی مثالیں تھیں۔ کیسے؟ دیکھیں، وہ کم محنت والی تھیں، زمین کو ہل چلانے یا صاف کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں تھی۔ سیلاب خود ہی زمین کو زرخیز کر دیتا تھا۔ اچھا۔ اور اہم بات یہ کہ اس سے زمین کی مستقل نجی ملکیت کی حوصلہ شکنی ہوتی تھی، کیونکہ سیلاب ہر سال زمین کی شکل بدل سکتا تھا۔ اوہ، یہ تو بڑی بات ہے۔ جی، تو یہ اجتماعی انتظام باہمی تعاون کے لیے زیادہ موزوں تھی۔ یہ فطرت کے ساتھ ایک تال میل تھا، اس کے خلاف جنگ نہیں۔ تو یہ ایک طریقہ تھا کھیتی باڑی کا جس میں وہ پھنسے نہیں، نجی ملکیت اور درجہ بندی میں؟ بالکل، ان طریقوں میں سے ایک۔ اور یہ آزادی کی ماحولیات کا تصور کیسے بنتا ہے؟ یہ موری بکچن کا نام آتا ہے اس کے ساتھ؟ جی، بکچن ایک اہم مفکر تھے۔ انہوں نے سماجی تنظیم اور ماحولیاتی تعلقات کے گہرے ربط پر زور دیا۔ یعنی آزادی کی ماحولیات کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جس طرح معاشرہ آپس میں منظم ہوتا ہے، کتنا درجہ بندی والا ہے یا کتنا باہمی تعاون والا، اس کا سیدھا اثر ماحول کے ساتھ اس کے تعلق پر پڑتا ہے۔ اچھا۔ تو ذرائع بکچن سے متاثر ہو کر کہتے ہیں کہ جب معاشرے زیادہ لچکدار، کم درجہ بندی والے، زیادہ جمہوری ہوں تو ان کا ماحول سے تعلق بھی زیادہ پائیدار، زیادہ باہمی احترام والا ہو سکتا ہے۔ زراعت کو ایک طے شدہ انقلاب کے بجائے ایک متنوع تجربے کے طور پر دیکھنا، جسے مختلف گروہوں نے اپنی سماجی اقدار جیسے آزادی، برابری کی بنیاد پر اپنایا، بدلا یا مسترد کیا، یہ اسی آزادی کی ماحولیات کی عکاسی کرتا ہے۔ اس میں خواتین کے علم والا نقطہ بھی اہم ہے نا؟ وہ جسے لیوی سٹراس نے ٹھوس کی سائنس کہا تھا۔ بالکل، بہت اہم پہلو ہے۔ مصنفین زور دیتے ہیں کہ زراعت کا علم صرف مردوں اور حل تک محدود نہیں تھا۔ صحیح۔ پودوں، جڑی بوٹیوں، ان کے خواص، ان کی کاشت کے طریقے، یہ گہرا عملی علم اکثر خواتین کے پاس تھا۔ سائنس آف دا کانکریٹ۔ جی، وہ علم جو براہ راست مشاہدے، تجربے اور نسل در نسل منتقل ہونے والی حکمت پر مبنی ہو۔ یہ عملی سائنس زراعت کے تجربات کے ساتھ ساتھ چلتی رہی اور اکثر پائیدار، ماحول دوست طریقوں پر مبنی تھی۔ تو یہ سب مل کر ایک تصویر بناتے ہیں جہاں انسانوں نے طویل عرصے تک اپنی سماجی اور ماحولیاتی آزادی کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ جی بالکل، اور زراعت اس کوشش کا صرف ایک پہلو تھا، اور وہ بھی ہمیشہ غالب نہ رہنے والا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم ان ذرائع کی بات مانیں تو زراعت کا آغاز کوئی سیدھا سادہ ٹیکنیکل انقلاب نہیں تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ نہیں، یہ تاریخ کا ایک کہیں زیادہ پیچیدہ متنوع باب تھا جس میں انتخاب تھا، تجربہ تھا اور اقدار کی کشمکش تھی، آزادی بمقابلہ پیداوار۔ بالکل، بہت سے معاشروں نے اسے پوری طرح اپنایا ہی نہیں، شاید اپنی لچک، اپنی فرصت، اپنے سماجی ڈھانچے کو زیادہ اہمیت دی۔ یہ تو ترقی کے پورے تصور پر یہ سوال اٹھاتا ہے۔ جی ہاں، کیا ترقی کا مطلب ہمیشہ ایک ہی سمت میں جانا ہے؟ زیادہ پیچیدگی، زیادہ پیداوار، زیادہ کنٹرول؟ یہ شواہد بتاتے ہیں کہ ہزاروں سال تک انسانوں نے مختلف راستے اختیار کیے، مختلف نظام آزمائے، اور ان کے پاس انتخاب کی وہ گنجائش تھی جو شاید آج ہم کھو چکے ہیں۔ شاید، جیسا کہ کتاب میں دلیل دی گئی ہے، یہ لچک یا مختلف سماجی ڈھانچوں کے درمیان منتقل ہونے کی صلاحیت، یہ شاید انسانی تاریخ کا زیادہ مستقل پہلو رہا ہے جتنا ہم مانتے ہیں۔ اور یہ ہمیں اگلے جائزے کے لیے بالکل تیار کرتا ہے، کیونکہ اگر زراعت لازمی نہیں تھی سماجی پیچیدگی کے لیے، جیسے گوبھی کیلی ٹیپے سے ظاہر ہے، تو کیا ریاست لازمی تھی؟ ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں بڑے شہر ہوں لیکن کوئی بادشاہ نہ ہو، کوئی فوج نہ ہو، کوئی ریاست نہ ہو، کیا یہ ممکن تھا؟ اگلے جائزے میں ہم اسی آپ کہہ لیں حیران کن سوال کا جائزہ لیں گے، جب ہم تاریخ کے اس دور کو دیکھیں گے جسے مصنفین تصوراتی شہروں، امیجنری سٹیز کا دور کہتے ہیں۔ تصوراتی شہر؟ جی، وہ وقت جب انسانوں نے بظاہر ریاست کے بغیر بڑی شہری آبادیوں میں رہنے کے تجربات کیے، یوکرین کی میگا سائٹ سے لے کر وادی سندھ تک۔ اوہ واہ، یہ تو بہت دلچسپ ہوگا۔ یقیناً ایک اور تہلکہ خیز گفتگو ہوگی۔ ضرور شامل ہوں۔
تب تک اس خیال پر غور کرنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر تاریخ کا ایک اتنا بنیادی ستون زراعت بطور انقلاب اتنا متزلزل ہو سکتا ہے تو ہمارے اپنے موجودہ معاشرتی ڈھانچے جنہیں ہم اکثر فطری یا ناگزیر سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں آج کی گفتگو میں ہم خاص طور پر 2 بڑے موضوعات پر بات کریں گے۔ پہلا، جسے وہ آزادی کا معاشرتی ماحول یا ایکالوجی آف فریڈم کہتے ہیں، یعنی زراعت اور سماجی ڈھانچے کا کیا تعلق تھا، کیا وہ لازمی طور پر جبر لاتی تھیں؟ اور دوسرا، تخیلاتی شہر یا امیجنری سٹیز، یہ تصور کہ ابتدائی شہر کیسے تھے، خاص طور پر وہ شہر جہاں بادشاہ نہیں تھے، ان کی تنظیم کیسی تھی۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس روایتی کہانی کو کھولتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ ذرائع ہمیں اپنے ماضی کے بارے میں کیا نئی باتیں بتاتے ہیں۔ تو پہلا چیلنج تو اسی خیال کو ہے کہ زراعت کا مطلب فوراً غلامی یا درجہ بندی۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں تھا، انسانوں نے زراعت کو مختلف طریقوں سے آزمایا۔ جی بالکل، زراعت کوئی ایک چیز نہیں تھی جسے سب نے ایک ساتھ ایک ہی طرح اپنا لیا ہو۔ مثال کے طور پر ابتدائی تکنیکوں کو دیکھیں، ایک تھی سیلاب کے بعد کاشتکاری یا فلڈ ریٹریٹ فارمنگ۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ تو ہوتا یہ تھا کہ دریاؤں میں سیلاب آتا تھا، پانی اترنے کے بعد جو زرخیز مٹی رہ جاتی تھی اس پر بیج ڈال دیے۔ اس میں بہت زیادہ محنت نہیں لگتی تھی، نہ ہل چلانا، نہ آبپاشی کے بڑے نظام بنانا۔ اور اہم بات یہ کہ یہ زمین ہر سال بدل سکتی تھی، کبھی کم ہوتی، کبھی زیادہ، کبھی جگہ بدل جاتی۔ تو اس غیر یقینی صورتحال میں کسی ایک زمین کے ٹکڑے پر مستقل نجی ملکیت کا تصور وہ کمزور پڑ جاتا تھا۔ اچھا، یعنی جب زمینی پکی نہیں تو اس پر دائمی قبضہ کیسے جماتے؟ تو اس سے وہ جو ہم سوچتے ہیں کہ زراعت آئی پھر فوراً نجی ملکیت اور امیر غریب کی تقسیم، وہ ضروری نہیں تھا۔ بالکل نہیں، یہ بہت سمپلیفائڈ ویو ہے۔ شواہد یہ بتاتے ہیں کہ بہت سے ابتدائی زرعی معاشروں نے یا ان گروہوں نے بھی جنہوں نے خوراک جمع کرنے کے پیچیدہ نظام اپنائے تھے، انہوں نے اپنی برابری والی سماجی قدریں قائم رکھیں۔ صحیح۔ مطلب انہوں نے ٹیکنالوجی کو اپنی سماجی اقدار کے تابع رکھا۔ ایسا نہیں کہ ٹیکنالوجی آئی اور سب کچھ بدل گیا۔ ہاں، کچھ معاشروں میں ضرور طاقت کے ڈھانچے بنے، سرداریاں بنی، لیکن یہ کوئی آپ کہہ لیں آفاقی قانون نہیں تھا۔ انسان تجربے کر رہے تھے، مختلف سماجی انتظامات آزما رہے تھے۔ اور یہیں پر وہ بنیادی آزادیوں والی بات آتی ہے جس کا ذکر یہ ذرائع کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ کتاب کے مصنف زور دیتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کے پاس اکثر ایسی آزادیاں تھیں جو آج شاید ہمارے پاس نہیں ہے۔ 3 بنیادی آزادیاں خاص طور پر نمایاں ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی آزادی، کہیں اور چلے جانے کی آزادی۔ اگر آپ کو اپنے گروہ کے حالات پسند نہیں یا کوئی لیڈر بننے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کو وہ نہیں بھا رہا، تو آپ اٹھیں اور چل دیے۔ سماج کھلے تھے، آپ کہیں اور جا کے بس سکتے تھے۔ اچھا، یہ تو بڑی بات ہے۔ دوسری آزادی تھی سماجی ڈھانچے کو بدلنے کی۔ یہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ ہم نے پچھلی گفتگو میں بھی شاید ذکر کیا تھا کہ کچھ گروہ سال کے مختلف وقتوں میں اپنی سماجی تنظیم بدل لیتے تھے۔ ہاں، جیسے کبھی شکار کے لیے اکٹھے ہو گئے، پھر الگ الگ خاندانوں میں بٹ گئے۔ بالکل، تو سماجی ساخت کوئی پتھر پر لکیر نہیں تھی، وہ لچکدار تھی۔ اور تیسری اور شاید سب سے بنیادی آزادی، حکام کی نافرمانی کی آزادی۔ نافرمانی کی آزادی؟ جی، مطلب اگر کوئی خود کو لیڈر سمجھنے بھی لگا، حکم چلانے لگا، تو لوگوں پر لازم نہیں تھا کہ وہ مانے۔ اسے نظر انداز کر سکتے تھے، اس کا مذاق اڑا سکتے تھے۔ مصنفین ایک بہت گہرا سوال اٹھاتے ہیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ سردار کب آئے، بلکہ یہ کہ وہ وقت کب آیا جب ان پر ہنسنا یا ان کی بات نہ ماننا ناممکن ہو گیا۔ اوہ، یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ یعنی اصل مسئلہ ٹیکنالوجی یعنی زراعت میں نہیں تھا، بلکہ سماجی انتخاب اور ان آزادیوں کے ختم ہونے میں تھا۔ بالکل۔ اچھا، تو اگر زراعت خود بخود جبر نہیں لائی تو پھر شہروں کا کیا؟ عام خیال تو یہی ہے نا کہ جب بستیاں بڑی ہوئیں، شہر بنے، تو پھر تو لازمی بادشاہ، مرکزی حکومت، ریاست یہ سب آ گئے ہوں گے۔ اتنے سارے لوگوں کو بغیر کسی سینٹرل اتھارٹی کے کیسے چلایا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہیں پر تو اصل دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ یہ ایک اور بڑا مفروضہ ہے جسے آثار قدیمہ کے نئے شواہد آپ کہہ سکتی ہیں بری طرح چیلنج کرتے ہیں۔
وہ کیسے؟ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے کئی ابتدائی بڑے شہر جو ہزاروں سال پہلے بنے، حیران کن طور پر بغیر بادشاہوں کے تھے۔ بغیر بادشاہوں کے شہر؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کون سی مثالیں ہیں ہمارے پاس؟ سب سے شاندار مثال تو اپنی وادی سندھ کی تہذیب ہے۔ موہنجو دڑو، ہڑپا، یہ شہر آج سے کوئی 4,500 سال پہلے اپنے عروج پر تھے اور اپنے وقت کے سب سے بڑے اور منظم شہروں میں سے تھے۔ جی ہاں، ان کی منصوبہ بندی، گلیاں، نکاسی آب کا نظام، وہ تو کمال تھا۔ لیکن کون کر رہا تھا یہ سب؟ کس کے حکم سے؟ یہی تو بڑا سوال ہے۔ اتنی اعلیٰ تنظیم کے باوجود ان شہروں میں کسی بڑے محل، کسی شاہی مقبرے یا بادشاہت کی دوسری واضح نشانیوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ کوئی محل نہیں؟ کوئی شاہی قبریں نہیں؟ جی نہیں، نہ ہی کسی جنگجو حکمران طبقے کی کوئی خاص علامتیں ہیں۔ تو لگتا ہے طاقت کسی ایک مرکز میں جمع نہیں تھی۔ تو پھر یہ تنظیم آئی کہاں سے؟ تو پھر کیسے چلتے تھے یہ شہر؟ شاید یہ مختلف کاریگروں کی تنظیمیں تھیں، یا محلے کی سطح پر کونسلیں تھیں، یا مختلف سماجی گروہوں کا آپس میں تعاون تھا۔ مطلب طاقت اوپر سے نہیں آ رہی تھی، بلکہ پھیلی ہوئی تھی، تقسیم شدہ تھی۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ وادی سندھ کے علاوہ کوئی اور مثال؟ ایک اور بہت ہی دلچسپ مثال ملتی ہے یوکرین میں۔ وہاں کچھ بہت بڑی بستیاں ملی ہیں جنہیں میگا سائٹس کہتے ہیں، جیسے ٹل جنگ کی اور نیبلیو کا۔ یہ آج سے تقریباً 6,000 سال پرانی ہے، یعنی وادی سندھ سے بھی پہلے کی۔ 6,000 سال پرانی؟ اور وہ بھی بڑی تھی؟ بہت بڑی، سینکڑوں ایکڑ پر پھیلی ہوئی، ہزاروں گھر تھے۔ یہ اس زمانے میں یورپ کی سب سے بڑی آبادیاں تھیں۔ اور ان میں کیا خاص تھا؟ وہاں بھی بادشاہ نہیں تھے؟ بالکل، وہاں بھی کوئی مرکزی محل نہیں، کوئی بڑا مندر نہیں، کوئی قلعہ بندی نہیں۔ گھر بہت منظم طریقے سے بڑے بڑے دائروں میں بنے ہوئے تھے۔ اور سب سے عجیب بات، ان بستیوں کا جو مرکز تھا وہ اکثر خالی چھوڑا جاتا تھا۔ خالی؟ مطلب وہاں کچھ نہیں بناتے تھے؟ جی، لگتا ہے وہ بڑی سی کھلی جگہ عوامی اجتماعات، تہواروں یا مشترکہ سرگرمیوں کے لیے تھی، جیسے مرکز کسی ایک حکمران کا نہیں بلکہ سب کا تھا۔ واہ، مرکز کا خالی ہونا، یہ تو بڑی علامتی بات لگتی ہے۔ اچھا، اور میسوپوٹیمیا کا کیا، جسے ہم تہذیب کا گہوارہ کہتے ہیں؟ وہاں تو بادشاہتیں بہت مشہور ہیں۔ ہاں، لیکن وہاں بھی تصویر اتنی سادہ نہیں۔ ابتدائی میسوپوٹیمیا میں، خاص طور پر شہر ارخ میں جو بہت پرانا شہر ہے، وہاں بادشاہت کے ایک پکے ادارے کے طور پر مضبوط ہونے سے پہلے عوامی کونسلوں یا اسمبلیوں کے واضح ثبوت ملتے ہیں۔ اچھا، یعنی بادشاہ سے پہلے کونسلیں تھیں؟ جی ہاں، سومیرین میں اکن اور اکادی میں پوہرم کہلاتی تھیں۔ تحریریں بتاتی ہیں کہ یہ کونسلیں شہر کے اہم فیصلے کرتی تھیں۔ مندروں کا بھی اہم کردار تھا، وہ معیشت میں، زمینوں کے انتظام میں شامل تھے، شاید غریبوں کی مدد بھی کرتے تھے، لیکن وہ پوری شہری زندگی پر چھائے ہوئے نہیں تھے۔ شروع میں طاقت زیادہ بٹی ہوئی تھی۔ تو مطلب وادی سندھ، یوکرین، ابتدائی میسوپوٹیمیا، یہ سب مثالیں بتا رہی ہیں کہ شروع کے شہروں کو چلانے کا اصول طاقت کا مرکزیت نہیں تھا بلکہ تنظیم تھا۔ لیکن یہ تنظیم بغیر بادشاہ کے، بغیر مرکزی حکومت کے آخر چلتی کیسے تھی؟ یہ ہزاروں لوگ کیسے مل جل کے رہتے تھے؟ دیکھیں، شواہد مختلف امکانات بتاتے ہیں۔ شاید ہر جگہ ایک ہی نظام نہیں تھا۔ کہیں یہ باہمی تعاون پر مبنی ہو سکتی تھی، جیسے شاید وادی سندھ میں۔ کہیں یہ محلے کی سطح پر خود انتظامی ہو سکتی تھی، جیسے بعد میں امریکہ کے پرانے شہروں میں کولپولی نامی محلے ہوتے تھے۔ کولپولی؟ جی، وہ اپنے مقامی معاملات، زمین، مندر کافی حد تک خود سنبھالتے تھے۔ یا پھر یہ منتخب یا نمائندہ کونسلوں کے ذریعے ہو سکتی تھی، جیسے شروع کے میسوپوٹیمیا میں اشارے ملتے ہیں۔ یا پھر مشترکہ رسم و رواج، تہوار، ایک جیسی سماجی قدریں اور معاشی طور پر ایک دوسرے پر انحصار، یہ چیزیں معاشرے کو جوڑے رکھتی ہوں گی۔ ضروری نہیں کہ ہر حکم اوپر سے آئے، فیصلے زیادہ، آپ کہہ لیں، برابر کی سطح پر یا مل جل کر بھی ہو سکتے تھے۔ صحیح، یہ واقعی روایتی سوچ سے بہت مختلف ہے۔ یہ تو شہروں کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے، اور یہیں پر وہ تخیلاتی شہر یعنی امیجنری سٹیز کا تصور آتا ہے جس کا ذکر آپ نے شروع میں کیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ کیا مطلب کہ شہر صرف اینٹ گارے کا ڈھانچہ نہیں بلکہ انسانی تخیل کا عکس ہیں؟
یہ ایک بہت گہرا اور خوبصورت تصور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہر صرف رہنے، کام کرنے یا تجارت کی جگہیں نہیں تھیں، وہ اس سے کہیں زیادہ تھے۔ وہ ان خوابوں، ان نظریات، ان کائناتی تصورات اور سماجی منصوبوں کا آپ کہہ سکتی ہیں مجسم روپ تھے، جنہیں انسانوں نے سوچا اور پھر زمین پر بنا دیا۔ یعنی شہر صرف ضرورت نہیں تھے بلکہ ایک طرح سے ایک آئیڈیا تھے۔ بالکل، شہر اپنے رہنے والوں کے لیے ایک مشترکہ پہچان تھے، ایک اجتماعی یادداشت تھی، سماجی اقدار کا ایک سیٹ تھے، کائنات میں اپنے مقام کے بارے میں ان کے نظریات کا عملی اظہار تھے۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ شہر کی گلیاں، چوک، عمارتیں، یادگاریں، یہ سب صرف فنکشنل نہیں تھے بلکہ یہ ایک اجتماعی سوچ، ایک اجتماعی خواب کا نتیجہ تھے۔ ان کی ساخت خود ایک پیغام تھی۔ جی بالکل، شہر کی اصل پہچان شاید اس کی اینٹوں اور پتھروں میں نہیں تھی، بلکہ اس خیال میں تھی جس کی وہ نمائندگی کرتا تھا۔ اور یہ خیال اتنا طاقتور ہو سکتا تھا کہ آبادی بدل جائے، شہر تباہ ہو کر دوبارہ بن جائے، لیکن وہ خیال قائم رہے۔ یہ شہروں کو صرف معاشی یا سیاسی اکائیوں کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ ثقافتی، علامتی اور یہاں تک کہ فلسفیانہ تخلیقات کے طور پر دیکھتا ہے۔ تو موہنجو دڑوں کی منصوبہ بندی یا یوکرین کے شہروں کے خالی مراکز، یہ سب اس وقت کے لوگوں کے سماجی تخیل کو ظاہر کرتے ہیں، ایک ایسا تخیل جہاں شاید بادشاہ ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جی بالکل ممکن ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ لوگ دنیا کو اور اپنے آپ کو کیسے دیکھتے تھے۔ یہ تو واقعی ایک بالکل نیا زاویہ ہے، اور ان سب باتوں کی روشنی میں زراعت کے ساتھ آزادی کے امکانات، بادشاہوں کے بغیر چلنے والے شہر اور شہر بطور اجتماعی تخیل کتاب کے مصنفین آخر میں ایک بہت ہی اہم اور آج کے لیے شاید ایک چپتا ہوا سوال پوچھتے ہیں: کیا ہم آج پھر ایسے شہر بنا سکتے ہیں جہاں خوف نہیں، عزت حکومت کرے؟ کہ ان حیران کن مثالوں کو صرف تاریخی عجائبات سمجھ کے بھول نہ جائیں۔ یہ سوال پوچھتا ہے کہ کیا بڑے انسانی معاشروں کا مقدر لازمی طور پر یہی ہے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں؟ یعنی مستقل اونچ نیچ، ریاستی نگرانی، معاشی ناہمواری اور طاقت کا چند ہاتھوں میں ہونا؟ جی، کیا ماضی کے یہ تجربات جہاں ہزاروں لاکھوں لوگ بظاہر بغیر بادشاہوں کے شاید زیادہ تعاون سے، زیادہ خود مختاری سے اور زیادہ آزادی سے رہتے تھے، کیا وہ ہمارے آج کے مسائل کے لیے کوئی سبق رکھتے ہیں؟ کیا ان پرانے طریقوں میں کوئی ایسی حکمت ہے جسے ہم نے ترقی کی دوڑ میں کہیں پیچھے چھوڑ دیا؟ بالکل، یہ سوال ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ ہم اپنی موجودہ سماجی اور سیاسی حقیقت کو تاریخ کی واحد یا آخری منزل نہ سمجھیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسانوں نے ماضی میں بہت مختلف، بہت تخلیقی قسم کے معاشرتی انتظامات کامیابی سے چلائے ہیں۔ تو شاید مستقبل میں بھی ایسا ممکن ہو؟ کیوں نہیں؟ یہ ان متبادل راستوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جنہیں ہم اکثر یہ سوچ کر رد کر دیتے ہیں کہ یہ ناقابل عمل ہے یا انسانی فطرت کے خلاف ہیں۔ شاید انسانی فطرت اتنی محدود نہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو سے جو تصویر ابھری ہے وہ واقعی انسانی تاریخ کی اس سیدھی لکیر والی کہانی سے بہت مختلف ہے۔ وہ کہانی جہاں زراعت کا مطلب جبر اور شہر کا مطلب بادشاہت، وہ نئے شواہد کی روشنی میں کافی کمزور لگتی ہے۔ جی، ہم نے دیکھا کہ ابتدائی کاشتکاری کی کئی شکلیں ایسی تھیں جنہوں نے فوراً سے پہلے درجہ بندی کو فروغ نہیں دیا، اور اس سے بھی بڑھ کر ابتدائی شہروں میں سماجی تنظیم کی بہت سی شکلیں ممکن تھیں جن میں بنیادی انسانی آزادیوں، برابری اور اجتماعی خود حکمرانی کے لیے کافی گنجائش تھی۔ وادی سندھ، یوکرین کی میگا سائٹس، ابتدائی میسوپوٹیمیا، یہ سب اس تنوع کی مثالیں ہیں۔ اور یہ سب ہمیں اس بنیادی اور شاید تھوڑے بے چین کر دینے والے سوال پر چھوڑ جاتا ہے: کیا ہم ماضی کے ان تجربات سے کچھ سیکھ کر مستقبل کے لیے زیادہ منصفانہ، زیادہ آزاد اور شاید زیادہ دلچسپ معاشرتی ڈھانچے بنا سکتے ہیں؟ ایک سوال جو واقعی ذہن میں گھومتا رہتا ہے۔ اگلی گفتگو میں ہم ایک اور بڑے اور بنیادی سوال کا جائزہ لیں گے جو اسی کتاب سے اٹھایا گیا ہے: ریاست کی کوئی ایک متعین ابتدا کیوں نہیں ہے؟ Why the state has no origin؟ یہ بحث بھی یقیناً اتنی ہم ڈیوڈ گریبر اور ڈیوڈ وائنگروں کی کتاب دی ڈان آف ایوری تھنگ کے تجزیے کو آگے بڑھا رہے ہیں،
اور آج ہم چھٹے حصے میں ہیں۔ جی پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ انسانی معاشرے کتنے مختلف رہے ہیں، لیکن آج ہم ان پہلوؤں پر بات کریں گے جنہیں اکثر نظر انداز کیا گیا ہے۔ بالکل، خاص طور پہ باب 9 ہائیڈنگ ان پلین سائٹ، مطلب نظروں کے سامنے پوشیدہ، اور باب 10 وائی دا اسٹیٹ ہیز نو اوریجن، ریاست کا کوئی آغاز کیوں نہیں ہے۔ ہاں، تو عام طور پہ جو سمجھا جاتا ہے نا کہ جمہوریت، مساوات، یہ سب تو جیسے یورپ سے آیا۔ جی، اور یہ کہ جیسے ہی آبادی بڑھی، شہر بنے، تو بھئی ریاست تو آنی ہی تھی۔ لازمی تھی گویا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کتاب ان دونوں باتوں کو کیسے چیلنج کرتی ہے۔ بالکل، کیا جمہوریت کی جڑیں کہیں اور تھی؟ کیا ریاست واقعی ناگزیر تھی؟ تو آج کی گفتگو اسی پر ہے۔ کیا ریاست سے پہلے جمہوریت ہو سکتی تھی؟ وہ مساوات جو شاید تھی، وہ تاریخ سے کیسے غائب ہو گئی؟ جی ہمیشہ سے کنٹرول کا ذریعہ تھی؟ آئیے ذرا ان سوالات میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ ضرور۔ تو پہلا نکتہ ہی بڑا آپ نے کہا چونکا دینے والا ہے کہ جمہوریت اور آزادی جن پر یورپ فخر کرتا ہے، جی وہ شاید مقامی امریکی اقوام سے سیکھے گئے تھے۔ 17ویں صدی کے جو یورپی مشنریز تھے، مسافر تھے، ان کی باتیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں۔ جی ہاں، یہ باب 9 کی مرکزی دلیل ہے۔ مثال کے طور پر وہ فادر پیئر بیارڈ کا ذکر کرتے ہیں 1608 میں مکماک لوگوں کے بارے میں۔ اچھا، وہ حیران تھے کہ مکماک خود کو فرانسیسیوں سے بہتر سمجھتے تھے، زیادہ مہذب، زیادہ امیر۔ امیر کس لحاظ سے؟ ان کے پاس تو چیزیں کم تھیں۔ ہاں، مادی طور پر کم تھیں، لیکن مکماک کہتے تھے تم لوگ آپس میں لڑتے ہو، جلتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، ہم امن سے رہتے ہیں، مل بانٹ کر کھاتے ہیں، ہمارے پاس سکون ہے، وقت ہے، آزادی ہے، یہ اصل امیری ہے۔ واہ، یہ تو بالکل مختلف زاویہ ہے دیکھنے کا۔ بالکل، اور صرف مکمیک نہیں، وینڈیٹ جنہیں ہیورون بھی کہتے ہیں، ان کے بارے میں جیزوئٹ مشنری جروم لالےمونٹ نے لکھا کہ یہ لوگ دنیا میں سب سے زیادہ آزاد ہیں۔ اچھا، کوئی کسی کے حکم کا پابند نہیں، باپ بیٹے پر حکم نہیں چلا سکتا، سردار عوام پر نہیں، جب تک وہ خود نہ مانے۔ یہ یورپین معاشرے سے بالکل الٹ تھا، جہاں ہر طرف حکم اور تابعداری تھی۔ اور یہ صرف مشاہدات تھے یا کوئی بحث مباحثہ بھی ہوا؟ نہیں، باقاعدہ بحثیں ہوئیں۔ ایک بہت مشہور مثال کینڈیرون کی ہے۔ وہ ایک وینڈیٹ دانشور اور سفارتکار تھے۔ او ہاں، ان کا ذکر آتا ہے۔ جی، انہوں نے ایک فرانسیسی افسر تھے لاہونٹن، ان کے ساتھ لمبے مکالمے کیے، اور ان میں کینڈیرونک نے یورپین معاشرے پر بڑی سخت تنقید کی۔ کس قسم کی تنقید؟ پیسے کا جنون، نجی ملکیت، یہ اونچ نیچ، سماجی درجے اور بادشاہ کی اندھی تقلید۔ انہوں نے کہا تم لوگ آزادی کی بات کرتے ہو، مگر تم تو پیسے کے غلام ہو، بادشاہ کے غلام ہو۔ اصل وشی تو تم لوگ ہو جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ باپ رے، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب صرف طرز زندگی کا فرق نہیں، بلکہ پورے نظام پر سوال اٹھایا۔ بالکل، اور کتاب کہتی ہے کہ کاندیان کے رونک جیسے خیالات عام تھے، اور یورپی مفکروں نے یہ باتیں سنی، ان پر غور کیا، اور یہ خیالات روشن خیالی کے دور میں آزادی اور مساوات کی بحثوں کا حصہ بنے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ باتیں تاریخ میں دب کیوں گئیں؟ ہاں، بعد میں جب نوآبادیاتی نظام مضبوط ہوا تو اس مقامی تنقید کو یا تو دبا دیا گیا یا اسے معصوم وحشی کی بھولی بھالی باتیں کہہ کر رد کر دیا گیا۔ اچھا، میکسیکو میں تلاکسکالا شہر کی مثال بھی اہم ہے۔ کورٹیز جب وہاں پہنچا تو کوئی بادشاہ نہیں ملا۔ تو پھر کون تھا حکمران؟ ایک منتخب کونسل تھی جو شہر چلا رہی تھی۔ کورٹیز نے خود اسے وینس یا جنیوا جیسی جمہوریہ کہا۔ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ بڑے پیمانے پر منظم جمہوری معاشرے ریاست کے بغیر ممکن تھے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ سب تھا، جمہوری مساوات والے معاشرے، اور یورپیوں نے دیکھا بھی، تو پھر تاریخ کی کتابوں میں یہ سب نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ ہمیں باب 9 کے عنوان پر واپس لاتا ہے، ہائیڈنگ ان پلین سائٹ۔ یہ چھپا کیسے؟ جی، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو جیسا میں نے کہا، یورپی مفکرین کا اپنا تعصب۔ جب ہابز یا روسو جیسے لوگوں نے فطری حالت کا تصور پیش کیا تو انہوں نے مقامی لوگوں کو اپنی تھیوری میں فٹ کیا۔ ہابز کے لیے وہ وحشی جنگجو تھے جنہیں قابو کرنے کے لیے ریاست چاہیے تھی، اور روسوں کے لیے؟ روسوں کے لیے وہ معصوم بچے تھے جو تہذیب نے خراب کر دیے۔ ہائے ہائے، دونوں نے
ان کی اصل سماجی اور سیاسی پیچیدگی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ مطلب انہوں نے ان معاشروں کو اپنی اینک سے دیکھا بالکل، اپنی ضرورت کے مطابق ان کی تصویر بنائی۔ اور وہ نیک وحشی یا نوبل سیوج کا جو تصور ہے وہ بھی مسئلہ تھا۔ جی، بہت بڑا مسئلہ۔ شروع میں شاید کچھ مسافروں نے تعریف میں کہا ہو، لیکن بعد میں یہ تصور توہین اور نسل پرستی کے لیے استعمال ہوا۔ اس نے مقامی لوگوں کی حقیقی دانش مندی اور ان کی اپنی تنقید کو چھپا دیا۔ اچھا۔ اصل میں جو ابتدائی رپورٹس تھیں وہ زیادہ ملی جلی تصویر پیش کرتی تھیں، خوبیاں بھی خامیاں بھی، لیکن بعد میں یا تو صرف منفی چیزیں اچھالی گئیں یا پھر ایک غیر حقیقی رومانوی تصویر بنا دی گئی جو کسی کام کی نہیں تھی۔ گریگری بٹسن کا ایک تصور ہے اسکزموجینیسس۔ وہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جب دو مختلف گروہ ملتے ہیں تو وہ اکثر اپنی پہچان ایک دوسرے کے ضد میں بناتے ہیں۔ شاید یورپیوں نے اپنی ہائرارکی اور اپنی عدم مساوات کو مقامی امریکی آزادی اور برابری کے بالکل الٹ زیادہ شدت سے اپنایا اور پھر تاریخ لکھتے ہوئے اس تضاد کو مٹا دیا۔ یہ دلچسپ بات ہے، اپنی شناخت دوسرے کی نفی میں بنانا۔ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ عدم مساوات کے آغاز پر ساری توجہ مرکوز کرنا بھی مسئلہ ہے۔ وہ کیسے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ سوال ہی یہ پوچھتے ہیں کہ عدم مساوات کب اور کیوں شروع ہوئی، تو آپ نے پہلے ہی مان لیا کہ انسانیت کا سفر عدم مساوات کی طرف ہی جانا تھا۔ اچھا۔ اس سے لگتا ہے کہ مساوات ایک پرانی سادہ سی حالت تھی جو ترقی کے ساتھ ختم ہو گئی۔ جو معاشرے برابر رہے وہ گویا پیچھے رہ گئے۔ تو پھر سوال کیا ہونا چاہیے؟ کتاب کہتی ہے سوال یہ ہونا چاہیے کہ انسانوں نے اپنی آزادیاں کیسے کھوئیں یا کچھ معاشروں نے انہیں برقرار کیسے رکھا۔ توجہ عدم مساوات کے بجائے آزادی پر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو مساوات اور جمہوریت کو تاریخ نے کسی نہ کسی طرح چھپا دیا۔ اب آتے ہیں ریاست پر۔ باب 10 کہتا ہے ریاست کا کوئی آغاز نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ریاستیں ہیں ہی نہیں؟ نہیں، ریاستیں تو ہیں، ظاہر ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کا کوئی ایک نقطۂ آغاز نہیں ہے، کوئی ایک لمحہ جب اچانک ریاست ایجاد ہو گئی، اور نہ ہی یہ انسانی معاشرے کا لازمی انجام ہے۔ لیکن عام کہانی تو یہی ہے نا کہ کھیتی باڑی ہوئی، شہر بنے، آبادی بڑھی، تو نظم و ضبط کے لیے ریاست بن گئی۔ جی، یہی روایتی کہانی ہے، زراعت، شہر، پیچیدگی، ریاست۔ لیکن آثار قدیمہ کے شواہد اس کو رد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کون سے شواہد ہیں؟ بہت سے ہیں، جیسے یوکرین میں میگا سائٹس ملیں، نیبلیوکا، تلجانکی جیسی۔ یہ تقریباً 3300 قبل مسیح کی، ہزاروں لوگ وہاں رہتے تھے۔ ہزاروں؟ جی، بستیاں منظم تھیں، گھر دائروں میں بنے تھے، بیچ میں کھلی جگہ تھی، لیکن وہاں کوئی محل نہیں ملا، کوئی بڑا مرکزی مندر نہیں، حکمران طبقے کی قبریں نہیں ملتی۔ تو مطلب بڑا شہر لیکن مرکزی حکومت نہیں؟ لگتا تو یہی ہے۔ اسی طرح وادی سندھ کی تہذیب دیکھ لیں، ہڑپا، موہن جوداڑو، کتنے بڑے منصوبہ بند شہر تھے، نکاسی کا نظام کمال کا تھا، لیکن بادشاہوں، محلوں، جنگوں، شاہی مقبروں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ جو پریسٹ کنگ کا مجسمہ ہے، وہ شاید کسی معزز شہری کا ہو، ضروری نہیں کہ بادشاہ ہو۔ وہاں سماجی طبقات کے بھی واضح ثبوت نہیں ملتے۔ تو پھر یہ بڑے شہر، یہ تنظیم، یہ سب کیسے چل رہا تھا بغیر ریاست کے؟ مصنفین کہتے ہیں کہ ہم ریاست کو سمجھتے ہی غلط ہیں۔ وہ کہتے ہیں آج جسے ہم ریاست کہتے ہیں نا، وہ اصل میں 3 الگ الگ چیزوں کا مجموعہ ہے۔ کون سی 3 چیزیں؟ ایک تو حاکمیت یعنی سوورینٹی، طاقت کا استعمال، آخری فیصلہ کرنے کا اختیار۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے انتظامیہ یعنی بیوروکریسی، مطلب معلومات کو کنٹرول کرنا، ریکارڈ رکھنا، نظام چلانا۔ اور تیسری چیز ہے کرشماتی سیاست، یعنی لیڈروں کا ذاتی اثر و رسوخ، مقابلہ بازی۔ اچھا، تو یہ تینوں الگ الگ ہیں؟ جی، تاریخ میں یہ اکثر الگ الگ پائی جاتی تھیں۔ کہیں صرف انتظامیہ تھی، جیسے شاید وادی سندھ میں، کہیں کرشماتی لیڈر تھے پر مستقل حکومت نہیں تھی، کہیں طاقت تھی پر بڑا انتظامی ڈھانچہ نہیں تھا۔ تو جدید ریاست کیا ہے؟ جدید ریاست ان تینوں کا ایک خاص ملاپ ہے جو تاریخ میں حادثاتی طور پر اکٹھا ہوا ہے۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ ایسا ہی ہوتا۔ یہ سمجھنا کہ ریاست بننا لازمی تھا، یہی واحد راستہ تھا، مصنفین اسی کو تخیل کی کمزوری کہتے ہیں۔ انسانوں نے ہزاروں سال بہت سے دوسرے طریقے آزمائے۔
یہ تو واقعی سوچ بدل دینے والی بات ہے۔ اگر ریاست ناگزیر نہیں تھی تو اس کی جو مشینری ہے، بیوروکریسی، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا بڑے معاشروں کو چلانے کے لیے افسرشاہی ضروری نہیں؟ یہ چوتھا اہم نقطہ ہے۔ ہم آج بیوروکریسی کو زیادہ تر منفی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جبر، سرخ فیتا، غیر شخصی اصول۔ ہاں بالکل، کاغذ کاروائی۔ جی، لیکن کتاب کہتی ہے کہ شاید بیوروکریسی کی جو ابتدائی شکلیں تھیں ان کا مقصد بالکل مختلف تھا۔ کیا مطلب؟ کیا مقصد تھا؟ شاید مساوات کو برقرار رکھنا۔ مثال کے طور پر میسوپوٹیمیا میں ایک بستی ملی ہے، ٹیل سابی ابیاد، تقریباً 6000 قبل مسیح کی۔ وہاں سے مٹی کی چھوٹی چھوٹی مہریں ملی ہیں۔ مہرے؟ کس لیے؟ اندازہ یہ ہے کہ یہ گاؤں کی سطح پر گھرانوں کے درمیان لین دین، ادھار یا جو مل کر کام کرتے تھے ان کا حساب رکھنے کے لیے تھیں۔ مطلب شفافیت کے لیے، باہمی ذمہ داری کے لیے، کسی پر حکم چلانے کے لیے نہیں۔ یعنی ریکارڈ رکھنا تاکہ برابری قائم رہے؟ یہ تو بالکل الٹ بات ہے جو ہم سوچتے ہیں۔ جی، اسی طرح اینڈین تہذیبوں میں خیپو کا نظام تھا، دھاگوں پر گرہیں لگا کر حساب رکھنا۔ ہاں وہ سنا ہے۔ وہاں آئلیو تھی، یعنی کمیونٹی تنظیمیں، وہ مل کر کام کرتی، وسائل بانٹتی۔ خیپو شاید اسی لیے استعمال ہوتا تھا کہ کس نے کتنا کام کیا، کس پر کتنا قرض ہے، تاکہ سال کے آخر میں حساب برابر ہو سکے، کوئی کسی کا حق نہ مارے۔ یہ نظام بنیادی طور پر کمیونٹی کے اندر توازن اور برابری کے لیے تھا۔ تو پھر گڑبڑ کہاں ہوئی؟ یہ نظام ظالمانہ کیسے بن گیا؟ مصنفین اسے کہتے ہیں تنظیم کا المیہ، ٹریجڈی آف آرگنائزیشن۔ تنظیم کا المیہ؟ جی، مسئلہ تب شروع ہوا جب یہ انتظامی اوزار جیسے مہریں یا خیپو حاکمیت یعنی طاقت کے ساتھ مل گئے۔ ان کا سلطنت نے خیپو کا نظام اپنایا۔ اچھا۔ لیکن اب خیپو کا استعمال یہ حساب رکھنے کے لیے ہوتا تھا کہ عوام نے ریاست کو کتنی محنت دینی ہے، اور وہ حساب کبھی برابر نہیں ہوتا تھا۔ وہ علم اور تنظیم جو شاید لوگوں کی خدمت کے لیے تھی، وہ طاقت کے ہاتھ میں آ کر ظلم کا ذریعہ بن گئی۔ اوہ۔ بیوروکریسی خود بری نہیں ہے، لیکن جب وہ غیر شخصی قوانین کو رولز آر رولز کہہ کر طاقت کے زور پر بغیر انسانی ہمدردی کے نافذ کرتی ہے تو وہ غیر انسانی بن جاتی ہے۔ فلپ ایبرمز کا بھی ایک حوالہ ہے کہ ریاست ایک نقاب ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے یہاں؟ ایبرمز کا کہنا ہے کہ ہم ریاست کو ایک ٹھوس چیز سمجھتے ہیں، دی اسٹیٹ، جیسے کوئی ایک وجود ہو، لیکن یہ اصل میں ایک خیال ہے، ایک نقاب۔ نقاب؟ جی، جو اصل طاقت کے کھیل کو، اداروں کو، اصل فیصلوں کو چھپاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ریاست نے یہ کیا، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اصل میں کون سے لوگ، کون سے ادارے، کن مفادات کے تحت کام کر رہے تھے۔ اس نقاب کو ہٹا کر دیکھنے سے ہی طاقت کی اصل شکل نظر آ سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا آج کی گفتگو کا کہ ہمارے جو تصورات ہیں انسانی تاریخ کے بارے میں وہ کافی محدود ہیں۔ جی بالکل۔ جمہوریت صرف یورپ کی نہیں، مقامی امریکی اقوام میں اس کی گہری جڑیں تھیں۔ صحیح۔ مساوات کو تاریخ نے نظر انداز کیا یا غلط سمجھا۔ ریاست کا بننا کوئی لازمی امر نہیں تھا، بہت سے متبادل راستے تھے۔ جی ہاں۔ اور بیوروکریسی جو آج ہمیں جبر کی علامت لگتی ہے، اس کی ابتدا شاید خدمت اور برابری میں تھی۔ بالکل، اور اس سب کا سب سے اہم سبق شاید یہ ہے کہ جو ماضی میں ممکن تھا وہ مستقبل میں بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر انسان ہزاروں سال تک مختلف طریقوں سے زیادہ آزادی اور مساوات کے ساتھ رہ سکتے تھے، تو آج ہم نے یہ کیوں مان لیا ہے کہ بس یہی نظام جو اب ہے، یہی حتمی ہے، یہی واحد راستہ ہے؟ ہاں، یہ تخیل کی کمزوری والی بات۔ جی، کتاب ہمیں اسی کمزوری سے نکلنے کی دعوت دیتی ہے۔ تاریخ ہمیں صرف یہ نہیں بتاتی کہ کیا ہوا، بلکہ یہ بھی کہ کیا کچھ ہو سکتا تھا، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا وہ بنیادی انسانی آزادیاں جن کا ذکر کتاب کرتی ہے، کہیں بھی جانے کی آزادی، حکم ماننے سے انکار کی آزادی، نئی سماجی حقیقتیں بنانے کی آزادی، کیا وہ واقعی ختم ہو گئی ہیں؟ یا شاید وہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، بس ہمیں انہیں پہچاننے اور شاید دوبارہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ سوال ہے جس پر سوچنا چاہیے، اور اسی سوچ کے ساتھ ہم اگلے حصے میں اس ساری بحث کو سمیٹیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ مقامی دانش، یہ فکر ہمیں آج کیا سکھا سکتی ہے، یعنی فل سرکل۔ جی بالکل۔ تو آج ہم کتاب کے 11ویں باب پر بات کریں ہیں، جس کا عنوان ہے فل سرکل، یعنی دائرے کی تکمیل۔ جی، دائرے کی تکمیل۔
اور یہ عنوان ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ایک دھماکہ خیز دعویٰ لگتا ہے۔ بالکل، مصنفین یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی تاریخ سیدھی لکیر نہیں ہے، یہ ایک دائرہ ہے۔ اور یہ کہ آزادی، مساوات، جمہوریت، یہ سارے جو جدید مغربی نظریات ہیں، ان کی جڑیں یورپ میں نہیں بلکہ شمالی امریکہ کے جنگلات میں ہیں، وہاں کے مقامی باشندوں کی دانش اور تنقید میں ہیں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تاریخ کی پوری کتاب کو نئے سرے سے دیکھنا پڑے گا۔ جی بالکل، اسی لیے یہ باب اتنا اہم ہے۔ تو چلے اسی سب سے چونکا دینے والے دعوے سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ روشن خیالی یعنی انلائٹمنٹ جس پر پورا مغربی فلسفہ کھڑا ہے، وہ مقامی امریکی دانشوروں کی دین ہے۔ مطلب جنہیں مغرب صدیوں تک وحشی کہتا رہا، وہی اس کی فکری بنیاد تھے۔ یہ تو سب کچھ الٹ دینے والی بات ہے۔ بالکل، اور دیکھیں یہ دعویٰ صرف ہوا میں نہیں کیا گیا۔ مصنفین اس کے لیے 17ویں اور 18ویں صدی کے یورپی مشنریوں اور سیاحوں کے خطوط، ان کی ڈائریوں کو ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی ان لوگوں کی اپنی تحریریں؟ جی، یہ وہ لوگ تھے جو ایک ایسے یورپ سے آئے تھے جہاں ہر طرف بادشاہت، نواب اور چرچ کی سختیاں تھیں۔ سوال کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ صحیح۔ اور جب وہ یہاں ان معاشروں میں پہنچے تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ ایسی آزادی اور مساوات کے ساتھ رہ رہے ہیں جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ کوئی رومانوی خیال نہیں تھا، بلکہ ان یورپیوں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا اور لکھا۔ جی، اور انہوں نے یہ تسلیم بھی کیا کہ ان ملاقاتوں نے ان کی سوچ کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ مصنفین کا کہنا ہے کہ اس حقیقت کو تاریخ سے مٹا دینا ایک طرح کا مغربی تکبر ہے۔ یعنی یہ ماننے سے انکار کرنا کہ غیر مہذب سمجھے جانے والے لوگ بھی تاریخ کا دھارا بدل سکتے ہیں۔ بالکل، ہم یہ مان لیتے ہیں کہ چین نے یورپ کو بارود لیا، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں کہ مقامی امریکیوں نے انہیں آزادی کا فلسفہ دیا۔ یہ کتاب اسی فکری تعصب کو چیلنج کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جمہوریت سے پہلے جمہوریت آخر تھی کیسی؟ عملی طور پر یہ معاشرے کیسے کام کرتے تھے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب میں ونڈارٹ قبیلے کی ایک بہترین مثال دی گئی ہے۔ فادر لولمونٹ، ایک جیزویٹ مشنری، 1644 میں لکھتے ہیں، اور ان کی تحریر میں حیرانی صاف نظر آتی ہے۔ کیا لکھتے ہیں وہ؟ وہ لکھتے ہیں کہ روئے زمین پر ان سے زیادہ آزاد لوگ کوئی نہیں، جو کسی بھی طاقت کے سامنے اپنی مرضی جھکانے کو تیار نہیں۔ کمال ہے۔ وہ خود ایک ایسے فرانسیسی معاشرے سے تھے جہاں بادشاہ کا لفظ قانون ہوتا تھا۔ جی، اسی لیے وہ حیران تھے۔ اور یہ آزادی صرف باتوں تک نہیں تھی، ان کے سماجی ڈھانچے میں نظر آتی تھی۔ جیسے کہ اس کی کوئی مثال؟ ان کے انصاف کے نظام کو ہی دیکھ لیں۔ اگر کوئی جرم کرتا تو سزا اس فرد کو نہیں ملتی تھی، تو پھر کیسے ملتی تھی؟ اس کے پورے قبیلے یا خاندان کو، متاثرہ خاندان کو ہرجانہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ اچھا، اس سے تو ہر کوئی ایک دوسرے کا ذمہ دار بن جاتا ہوگا۔ بالکل، یہی اس کا مقصد تھا۔ یہ نظام فرانس کے نظام سے کہیں زیادہ مؤثر اور انسانی تھا، جہاں چھوٹی چھوٹی چوریوں پر لوگوں کو تشدد کر کے مار دیا جاتا تھا۔ اسی طرح مکمیک قبیلے کے لوگ فرانسیسیوں سے کہتے تھے کہ تم ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے ہو، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہو، جبکہ ہم امن سے رہتے ہیں۔ یہ تو براہ راست تنقید تھی۔ جی، کھلی تنقید۔ وہ کہتے تھے تم چور اور دھوکے باز ہو، جبکہ ہمارے پاس اگر روٹی کا ایک ٹکڑا بھی ہو تو ہم اپنے پڑوسی سے بانٹتے ہیں۔ یہ صرف طرز زندگی کا فرق نہیں تھا، یہ ایک مکمل سیاسی اور اخلاقی فلسفہ تھا۔ یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ تاریخ میں پہلی بار تہذیب کو وحشت اور وحشت کو دانش کے طور پر دیکھا گیا۔ یہ فکری الٹ پھیر کیسے ہوا؟ مصنفین اس عمل کو ایک خاص نام دیتے ہیں، اسکزموجینسس۔ یہ تھوڑا پیچیدہ لفظ ہے۔ ہاں، لیکن اس کا مطلب بہت سادہ ہے، خود کو دوسرے کی ضد میں پہچاننا۔ اچھا، جیسے؟ مقامی امریکیوں نے یورپی معاشرے کی خامیاں دیکھیں، لالچ، عدم مساوات، اطاعت، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی آزادی اور برابری کی قدر پہلے سے بھی زیادہ کی۔ اور اس کا الٹ اثر یورپیوں پر بھی ہوا؟ جی ہاں، بالکل، یہی تو کہانی کا سب سے اہم موڑ ہے۔ یورپی مفکرین نے مقامی لوگوں کی اس تنقید کو اپنے معاشرے پر لاگو کرنا شروع کر دیا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال کینڈے یونگ کی ہے۔ بالکل، کینڈی رونک ایک ونداتی دانشور، وہ ایک حقیقی شخص تھا، اپنی ذہانت اور حاضر جوابی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس نے ایک فرانسیسی افسر لا ہونٹن کے ساتھ لمبے مکالمے کیے۔ اور وہ شائع بھی ہوئے؟ جی،
اور یورپ میں بہت مقبول ہوئے۔ ان مکالموں میں کینڈیرونک نے یورپی معاشرے، خاص طور پر پیسے اور نجی ملکیت کے تصور کی دھجیاں اڑا دیں۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے ہاں پیسے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، امیر کا احترام غریب سے زیادہ ہوتا ہے اور تم سب ایک بادشاہ کے غلام ہو۔ انہوں نے صاف کہا کہ وحشی کا لقب ہم پر نہیں، تم پر زیادہ سوچتا ہے۔ ایک منٹ، تو ایک فرانسیسی افسر نے یہ سب لکھا اور یہ کتابیں یورپ میں بیسٹ سیلر بن گئی؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ جی، لیکن یہاں یہ سوال بھی تو اٹھتا ہے کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ کینڈیرونک کے ہی الفاظ تھے؟ ہو سکتا ہے لاہونٹن نے اپنی انقلابی باتیں ایک وحشی کے منہ میں ڈال دی ہوں تاکہ سینسرشپ سے بچ سکے۔ جی، یہ ایک بہت اہم اور جائز سوال ہے۔ مصنفین اس کا جواب دیتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ لاہونٹن نے ان مکالموں کو ادبی رنگ ضرور دیا ہوگا، لیکن ان کے اندر جو بنیادی تنقید ہے وہ بالکل ویسی ہی ہے جیسی دوسرے مشنریوں نے بھی اپنی تحریروں میں بیان کی ہے۔ اچھا۔ کینڈیاروں کی تنقید کا مرکزی نقطہ کہ نجی ملکیت کو ریاستی جبر انسانی آزادی کے دشمن ہیں، یہ مقامی امریکی فکر کا خاصہ تھا۔ تو یہ کہنا کہ لاہونٹن نے سب خود گھڑ لیا، یہ بھی کینڈیارو جیسے دانشوروں کی فکری صلاحیت کو کم سمجھنے کے مترادف ہے۔ تو ان مکالموں نے یورپ میں ایک فکری آگ لگا دی؟ جی ہاں، انہوں نے یورپ کے پڑھے لکھے طبقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ روسو جیسے مفکرین کے کام میں آپ ان خیالات کی واضح گونج سن سکتی ہیں۔ تو اگر کینڈیارونک یورپی طاقت کے ڈھانچے پر تنقید کر رہا تھا تو اس کا متبادل کیا تھا؟ ان معاشروں میں قیادت کیسی تھی جہاں کوئی حاکم نہیں تھا؟ وہاں قیادت حکمرانی نہیں، خدمت تھی۔ یہ آج کی دنیا کے لیے سب سے بڑا سبق ہے۔ کتاب میں ایمیزون کے قبائلی سرداروں کی مثال ہے، جن سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ سب سے زیادہ کام کریں گے، سب سے زیادہ سخی ہوں گے۔ اچھا۔ ان کا کام لوگوں کو دینا تھا، ان سے لینا۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ مادی طور پر گاؤں کے سب سے غریب لوگ ہوتے تھے، کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ بانٹ دیں۔ یہ تو ہمارے آج کے سیاسی لیڈروں کے تصور سے بالکل الٹ ہے۔ بالکل، ان کی طاقت حکم دینے میں نہیں بلکہ قائل کرنے میں تھی۔ اور یہ خیال کہ سردار کے حکم کو ماننے سے انکار کیا جا سکتا ہے، یہ تو اور بھی انقلابی ہے۔ جی، ان معاشروں میں حکم نہ ماننے کی آزادی ایک بنیادی اصول تھا۔ اگر کسی کو سردار کی بات پسند نہ آتی تو لوگ بس ہنس دیتے تھے یا اسے نظر انداز کر دیتے تھے۔ سردار کسی کو مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے مصنفین وہ مشہور سوال پوچھتے ہیں کہ تاریخ کا اصل معاملہ یہ نہیں کہ بادشاہ کب آئے، بلکہ یہ ہے کہ وہ وقت کب آیا جب انسان نے اپنے حاکموں پر ہنسنا چھوڑ دیا۔ یہ آزادی کا تصور ایک سادہ طرز زندگی سے جڑا ہوا لگتا ہے، جو ہمیں کتاب کے ایک اور بڑے خیال کی طرف لے جاتا ہے، دی اوریجنل ایفلوئنٹ سوسائٹی۔ جی، یعنی اصل امیر معاشرہ۔ یہ ماہر بشریات مارشل سہلنس کا نظریہ ہے۔ سہلنس نے ثابت کیا کہ شکاری معاشرے، جنہیں ہم غریب سمجھتے ہیں، دراصل اپنے طریقے سے بہت امیر تھے۔ امیر کس لحاظ سے؟ ان کی ضروریات بہت کم تھیں اور وہ انہیں آسانی سے پورا کر لیتے تھے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ وہ ہفتے میں صرف 15 سے 20 گھنٹے کام کرتے تھے۔ صرف 20 گھنٹے؟ جی، باقی سارا وقت ان کے پاس فرصت کا ہوتا تھا، جسے وہ آرام، کھیل اور سماجی تعلقات مضبوط کرنے میں گزارتے تھے۔ تو ان کے پاس ہم سے کہیں زیادہ فارغ وقت تھا۔ بہت زیادہ۔ انہوں نے جان بوجھ کر زراعت کو بڑے پیمانے پر نہیں اپنایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زراعت کا مطلب ہے زیادہ محنت اور کم آزادی۔ کتاب میں ایک کنگ شکاری کا قول ہے، ہم کھیتی باڑی کیوں کریں جب دنیا میں اتنے سارے مونگونگو نٹس موجود ہیں؟ یہ سادگی جہالت نہیں بلکہ ایک شعوری انتخاب تھی۔ بالکل، یہ گہرے فلسفے کا اظہار تھا کہ کم ضروریات کے ساتھ زیادہ آزادی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو جب ہم ان تمام نکات کو جوڑتے ہیں، یورپی معاشرے پر تنقید، مساوات، خدمت گزار قیادت اور سادہ طرز زندگی، تو یہ فل سرکل کا مطلب واضح ہونے لگتا ہے۔ جی، ایسا لگتا ہے کہ انسانیت صدیوں کا سفر طے کر کے فکری طور پر وہیں واپس آ رہی ہے جہاں سے یہ معاشرے سوچ رہے تھے۔ آج ہم جن چیزوں کی بات کر رہے ہیں، ورک لائف بیلنس، کمیونٹی کی اہمیت، یہ سب ان کی زندگی کے اصول تھے۔ بالکل۔ خلاصہ یہی ہے کہ ہم صدیوں تک جن معاشروں کو پسماندہ سمجھتے رہے، آج انہی سے آزادی اور مساوات کے سبق سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ہم دوبارہ سیکھ رہے ہیں کہ ایک معاشرہ طاقت سے نہیں بلکہ باہمی احترام اور دیکھ بھال سے بنتا ہے۔ یہی اس کتاب کا فل سرکل ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد ذہن میں ایک آخری اور شاید تھوڑا پریشان کن خیال آتا ہے۔ اگر ہمارے معاشرے کے وہ بنیادی اصول جن پر ہمیں آج فخر ہے دراصل ان لوگوں کی دین ہے جنہیں ہم نے تاریخ کے حاشیے پر دھکیل دیا، تو آج کے دور میں ہم کن آوازوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، کن گروہوں کو پسماندہ یا غیر اہم سمجھ رہے ہیں، جن کے پاس مستقبل کے انقلابی نظریات چھپے ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک گہرا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم پہنچیں گے دی ڈان آف ایوری تھنگ، یعنی انسان کی اصل صبح، جہاں سے اس نے خود کو دوبارہ دریافت کیا، ایک ایسی صبح جہاں تاریخ انجام نہیں بلکہ ایک نیا آغاز۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم کتاب ڈیوڈ گریبر اور ڈیوڈ ونیرو کی دی ڈان آف ایوری تھنگ پر اپنی گفتگو کے آخری مرحلے میں ہیں۔ یہ اس کتاب کا ایک طرح سے نتیجہ ہے، اور سچ پوچھیں تو شاید پوری کتاب کا نچوڑ بھی یہی ہے۔ اس میں مصنفین انسانی تاریخ کے بارے میں ہمارے تمام پرانے خیالات کو چیلنج کرتے ہیں۔ ان کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ ہم جس کہانی کو سچ مانتے آئے ہیں کہ انسان پہلے آزاد تھا اور پھر زراعت اور شہروں نے اسے غلام بنا دیا، وہ شاید پوری طرح سچ نہیں ہے۔ آج ہم اسی مرکزی خیال پر بات کریں گے کہ انسانی آزادی، تخیل اور نئے امکانات پیدا کرنے کی صلاحیت ہماری تاریخ کا ہمیشہ سے ایک لازمی حصہ رہی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا ٹائٹل ہی بہت دلچسپ ہے، دی ڈان آف ایوری تھنگ، یعنی ہر شے کی صبح۔ لیکن مصنفین کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک نئی شروعات نہیں بلکہ ایک طرح سے شعور کی بیداری ہے۔ وہ اس خیال کو رد کرتے ہیں کہ انسانی تاریخ ایک سیدھی لکیر ہے جو ہمیں لازمی طور پر عدم مساوات اور جبر کی طرف لے آئی۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ ہم تو یہی پڑھتے آئے ہیں کہ جیسے جیسے معاشرے بڑے اور پیچیدہ ہوتے گئے، درجہ بندی اور بادشاہتیں ناگزیر ہو گئیں۔ جی بالکل، اور میرے خیال میں یہی اس کتاب کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ یہ ہابس کی اس نظریے کو بھی چیلنج کرتی ہے کہ انسان فطرتاً وحشی تھا اور ریاست نے اسے تہذیب سکھائی، اور روسو کے اس خیال کو بھی کہ انسان معصوم تھا اور معاشرے نے اسے خراب کر دیا۔ مصنفین کہتے ہیں کہ یہ دونوں کہانیاں ایک افسانے کی طرح ہیں۔ وہ آثار قدیمہ اور بشریات سے ایسی مثالیں پیش کرتی ہیں جو دکھاتی ہیں کہ انسان ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ باشعور اور تجرباتی رہا ہے۔ اس کی ایک حیران کن مثال شمالی امریکہ کے انویٹ یا ایمیزون کے نامبکوارا قبائل ہیں۔ یہ لوگ سال کے مختلف موسموں میں اپنی پوری سماجی ساخت بدل لیتے تھے۔ ایک منٹ، سماجی ساخت بدل لیتے تھے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ اپنی حکومت بدل لیتے تھے؟ بالکل، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سال کے ایک حصے میں جب وہ بڑے گروہوں میں اکٹھے ہوتے تو ان میں ایک سردار یا لیڈر ہوتا، ایک واضح درجہ بندی ہوتی اور قوانین سخت ہوتے تھے۔ لیکن سال کے دوسرے حصے میں جب وہ چھوٹے خاندانی گروہوں میں بٹ جاتے تو وہ مکمل طور پر مساوات پر مبنی زندگی گزارتے، جہاں کوئی کسی پر حکم نہیں چلا سکتا تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ سال کے 6 مہینے ایک بادشاہت میں گزاریں اور باقی 6 مہینے ایک کمیون میں۔ یہ تو ایک انقلابی خیال ہے۔ جی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کسی ایک نظام میں پھنسے ہوئے نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ معاشرے کو مختلف طریقوں سے منظم کیا جا سکتا ہے، اور وہ شعوری طور پر ان کے درمیان انتخاب کرتے تھے۔ یعنی ہم جس نظام میں آج رہتے ہیں، جہاں طاقت چند لوگوں کے ہاتھ میں ہے، یہ کوئی قدرتی یا لازمی نتیجہ نہیں ہے۔ یہ ان بہت سے راستوں میں سے صرف ایک ہے جن کا انتخاب کیا جا سکتا تھا، اور یہیں سے آزادی کا تصور سامنے آتا ہے جو میرے خیال میں اس کتاب کی روح ہے۔ یقیناً، مصنفین کے لیے انسانیت کا جوہر 3 بنیادی آزادیوں پر مشتمل ہے: کہیں بھی جانے کی آزادی، کسی حکم کو نہ ماننے کی آزادی، اور اپنے سماجی نظام خود بنانے یا بدلنے کی آزادی۔ اور 17ویں صدی میں اس کی ایک شاندار مثال ملتی ہے جب یورپی مشنریوں کا سامنا کینیڈا کے مقامی دانشور کنڈیارونک سے ہوا۔ کنڈیارونک نے یورپی معاشرے کا جو تجزیہ پیش کیا، اس نے جیجویٹ پادریوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اچھا، اس نے ایسا کیا کہا تھا؟ کنڈیارونک نے کہا کہ تم یورپی لوگ پیسے، جائیداد اور بادشاہوں کے غلام ہو،
تمہارے معاشرے میں ہر کوئی ایک دوسرے سے ڈرتا ہے اور ہر وقت حکم ماننے پر مجبور ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے قانون انصاف کے لیے نہیں بلکہ امیروں کو غریبوں سے بچانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس کے برعکس اس نے اپنے معاشرے کی مثال دی جہاں لوگ اپنی مرضی کے مالک تھے، جہاں ذاتی ملکیت کا تصور نہیں تھا اور جہاں لیڈر کا کام مشورہ دینا ہوتا تھا، حکم چلانا نہیں۔ جیزویٹ پادری اس بات سے سب سے زیادہ پریشان تھے کہ مقامی لوگ کسی بھی قسم کے اختیار کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے۔ ان کے لیے یہ ناقابل تصور تھا کہ ایک معاشرہ جبر کے بغیر بھی چل سکتا ہے۔ جی، اور یہ مکالمہ ظاہر کرتا ہے کہ آزادی کا جو گہرا تصور مقامی امریکی رکھتے تھے وہ یورپیوں کے لیے بالکل نیا تھا۔ یعنی یہ خیال کہ انسان کو آزاد ہونا چاہیے، یہ کوئی جدید مغربی آئیڈیا نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر لوگ اتنے آزاد تھے اور کسی کا حکم نہیں مانتے تھے تو پھر انہوں نے گوبکلی تھیپے جیسی بڑی بڑی یادگاریں کیسے بنائیں، یا یوکرین میں ہزاروں لوگوں پر مشتمل شہر کیسے بسائے؟ ان کاموں کے لیے تو زبردست تنظیم اور لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ ہے نا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور یہ ہمیں کتاب کے اگلے اہم نقطے کی طرف لاتا ہے، تخیل کی طاقت۔ روایتی نظریہ یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر تعمیرات کے لیے ایک مرکزی اتھارٹی، ایک بادشاہ یا پادری کی ضرورت ہوتی ہے جو لوگوں سے زبردستی کام کروائے۔ جی، لیکن مصنفین کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ گیوبیکلی تیپے کو شکاریوں نے بنایا تھا، زراعت کی ایجاد سے ہزاروں سال پہلے۔ اس وقت کوئی ریاست یا بادشاہ نہیں تھا۔ اچھا، اسی طرح یوکرین کی میگا سائٹس بڑے شہر تھے جہاں ہزاروں لوگ رہتے تھے، لیکن وہاں بھی کسی محل یا مرکزی حکومت کے کوئی آثار نہیں ملے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا؟ تخیل کے ذریعے ان لوگوں نے مل کر ایک سماجی منصوبہ بنایا، ایک مشترکہ مقصد طے کیا اور اسے پورا کرنے کے لیے خود کو منظم کیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پیچیدگی کا مطلب لازمی طور پر درجہ بندی نہیں ہوتا۔ یعنی آپ ایک بڑا اور منظم معاشرہ بنا سکتے ہیں بغیر کسی کو بادشاہ بنائے۔ بالکل۔ اس کی ایک اور دلچسپ مثال شمالی امریکہ سے ملتی ہے۔ ہاں، مصنفین کیلیفورنیا اور شمال مغربی ساحل کے مقامی معاشروں کا موازنہ کرتے ہیں۔ دونوں علاقوں میں وسائل کی فراوانی تھی، لیکن انہوں نے بالکل مختلف راستے چنے۔ کیسے مختلف؟ دیکھیں، کیلیفورنیا کے قبائل نے جان بوجھ کر سادگی اور مساوات کا راستہ چنا۔ انہوں نے زراعت کو رد کیا، غلامی کی مخالفت کی اور اپنی زندگی کو سادہ رکھا۔ دوسری طرف شمال مغربی ساحل کے قبائل نے ایک شاہیانہ، مسابقتی اور درجہ بندی پر مبنی معاشرہ بنایا۔ اچھا، یہاں سردار اپنی دولت کی نمائش کے لیے بڑی بڑی دعوتیں کرتے تھے اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے۔ یہ دونوں معاشرے ایک دوسرے کے بارے میں جانتے تھے، لیکن انہوں نے شعوری طور پر بالکل مختلف اقدار کا انتخاب کیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم صرف ماحول کی پیداوار نہیں ہیں بلکہ ہم تاریخ کے مصنف بھی ہیں۔ ہم اپنے اقدار خود چنتے ہیں۔ جی، اور کتاب کا وہ جملہ ہم تاریخ کے قاری نہیں مصنف ہیں، وہ اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور جملہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی تقدیر خود لکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمیں کتاب کے ایک اور تصور، شعوری ارتقاء کی طرف لے جاتا ہے۔ مصنفین کا کہنا ہے کہ انسان نے سب سے بڑی ترقی تب کی جب اس نے اطاعت کے بجائے شعور کو چنا۔ یعنی آزادی کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو تحفے میں ملتی ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل مشق ہے۔ بالکل، اور یہیں پر مصنفین ریاست کے تصور کو توڑتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست ہمیشہ سے ایسی ہی تھی جیسی آج ہے، یعنی ایک حکومت جس کا تشدد پر کنٹرول ہے، ایک بیوروکریسی ہے جو معلومات کو کنٹرول کرتی ہے، اور ایک سیاسی نظام ہے۔ صحیح۔ مصنفین ان تین عناصر کو الگ الگ دیکھتے ہیں: خود مختاری یعنی تشدد پر کنٹرول، بیوروکریسی یعنی علم پر کنٹرول، اور سیاست یعنی کرشماتی مقابلہ۔ وہ بتاتے ہیں کہ تاریخ میں یہ تینوں چیزیں شاذ و نادر ہی ایک جگہ اکٹھی ہوئی تھیں۔ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ یہ ذرا سمجھائیں۔ ضرور۔ قدیم مصر میں فرعون کے پاس خود مختاری اور ایک بڑی بیوروکریسی تھی، لیکن وہاں کوئی مسابقتی سیاست نہیں تھی۔ فرعون دیوتا تھا، اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔
दूसरी तरफ कदीम मेसोपोटामिया के शहरों में एक बड़ी ब्यूरोक्रेसी और जबरदस्त सियासी मुकाबला था, लेकिन बादशाह खुद को हतमी ताकत का मालिक नहीं समझता था। वो देवताओं का सिर्फ एक नुमाइंदा था। अच्छा। और फिर मेक्सिको में ट्लाक्सकाला जैसे शहर थे जिनका सामना हिस्पानी हमलावरों ने किया। ये एक बड़ी जमहूरिया थी जिसे एक मुंतखब काउंसिल चलाती थी। वहाँ कोई एक बादशाह नहीं था। ये तमाम मिसालें जाहिर करती हैं कि इंसानों ने हमेशा ताकत को महदूद करने और इसे मुख्तलिफ तरीकों से तकसीम करने के शौरी फैसले किए हैं। रियासत का मौजूदा ढांचा कोई आफाकी सच्चाई नहीं है। ये सब जानने के बाद आज की दुनिया को देखकर एक तरह की मायूसी भी होती है। ऐसा लगता है कि हम उन तमाम इम्कानात को खो चुके हैं और एक ही निज़ाम में फंस गए हैं। तो फिर इस किताब का हतमी पैगाम क्या है? क्या ये सिर्फ माजी की एक दिलचस्प कहानी है या इसमें हमारे लिए कोई उम्मीद भी है? यही इस किताब का सबसे अहम हिस्सा है। मुसन्निफीन कहते हैं कि अदम मसावात की इब्तिदा कैसे हुई, ये सवाल ही गलत है। सही सवाल ये है कि हम एक ऐसी सूरत हाल में कैसे फंस गए जहां हम मुतबादिल रास्तों का तसव्वुर करने की सलाहियत ही खो बैठे हैं। वाह! किताब का पैगाम मायूसी नहीं बल्कि उम्मीद है। वो कहते हैं कि चूंकि हमारे आबाओ अजदाद हजारों साल तक मुख्तलिफ समाजी निज़ामों के साथ कामयाबी से तजुर्बात करते रहे, इसका मतलब है कि ये हमारी फितरत में शामिल है। हम भी ऐसा कर सकते हैं। माजी इस बात का सबूत है कि इंसानों ने हमेशा बेहतर, आज़ाद और ज़्यादा मुनसिफाना माशरे बनाने की कोशिश की है। वो इस खेल से कभी नहीं थके और ना ही हमें थकना चाहिए। तो गोया द डॉन ऑफ एवरीथिंग सिर्फ तारीखी किताब नहीं, बल्कि ये इंसान के शऊर का आईना है। बिल्कुल इसका मरकजी ख्याल यही है कि हम हमेशा नए आगाज के दहाने पर खड़े हैं। बिल्कुल। तारीख हमें सिखाती है मगर हम पर हुक्म नहीं चलाती। यह हमारी अपनी मर्जी है कि हम इस इल्म से कौन सी दुनिया तख्लीक करते हैं। बिल्कुल। और शायद सोचने के लिए आखिरी सवाल ये छोड़ा जा सकता है, अगर हमारे आबाओ अजदाद महदूद टेक्नोलॉजी और वसाइल के बावजूद अपनी समाजी तकदीर खुद लिख सकते थे, वो बड़े शहर बगैर बादशाहों के बसा सकते थे और अपनी हुकूमतें मौसम के साथ बदल सकते थे, तो आज बेपनाह वसाइल और इल्म के साथ हम अपने आप को किन ज़हनी जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस करते हैं जिन्हें हम तोड़ने से कासिर हैं? यूं खत्म होती है हमारी सीरीज द डॉन ऑफ एवरीथिंग। मगर याद रखें, ये इख्तिताम नहीं, ये इंसान की वो सुबह है जहां मानी, तजुर्बा और सच्चाई एक हो जाते हैं। पास्ट टू प्रेजेंट के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर अगला सफ़र एक नई बेदारी है।